بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کا نام سے آغاز کرتے ہیں ہم کلاس کا کہ اللہ رب العزت نے ہی ہمیں آج پھر اپنے کلام کے ساتھ یہاں پر پھر سے ایک بار جوڑ دیا ہے، تو الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی وہ تمام تعریفیں جو ہمارے دل میں بھی ہیں اور زبان پر بھی، کیونکہ اگر وہ نہ چاہتا تو ہم یہاں نہیں ہوتے، نہ یہ محفل ہوتی اور نہ قرآن کے انمول لمحات ہمیں نصیب ہوتے۔ ہم سب دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دورہ قرآن کی اس خوبصورت سفر میں آج 11ویں دن تک پہنچا دیا ہے، الحمدللہ۔ سوچئے کیا یہ معمولی بات ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ وہ ہمیں بار بار اپنے کلام کی طرف بلا رہا ہے۔ تو آئیے اب ہم سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، کیونکہ قرآن ہم تک پہنچا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے۔ اور اب ہم دل کی گہرائیوں سے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو مطالعہ قرآن اکیڈمی کی دورہ قرآن کلاس میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آپ کا وقت نکال کر یہاں آنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا دل سے قرآن جڑا ہوا ہے، اور ہم سب اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دورہ قرآن صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، دلوں کو جگانے کا سفر ہے ساتھیوں، اور خاص طور پر رمضان میں یہ سفر ہماری زندگی کی صرف ہماری جو سمت ہے، ہماری جو راہیں ہیں، ان کو درست کرتا ہے، کیونکہ ہم کبھی کبھی بعض اوقات بھٹک جاتے ہیں، تو دورہ قرآن ہمیں ہماری صحیح سمت بتاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کا آغاز کریں گے۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں سچائی، احتساب، اخلاص اور عملی ایمان کا پیغام اس میں ہمیں دیا جا رہا ہے۔ یہ سورہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے کتنا سچا ہے۔ جب ہم آج کی آیات کا مطالعہ کریں گے نا، تو ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ صرف یہاں پر سنیں نہیں ہم، بلکہ خود سے سوال کریں، جہاں پر بھی ہمیں سوال کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی کہ یہ آیتیں ہم سے کیا کہہ رہی ہیں۔ تو کھلے دل، حاضر دماغ اور سچے ارادے کے ساتھ آج کے مطالعے میں شریک ہوتے ہیں، اور جہاں دل میں سوال آئے ضرور خود سے سوال کیجیے۔ بغیر دیر کیے میں بلانا چاہوں گی بھائی مواحد کو، اور گزارش کروں گی مؤدبانہ کہ وہ آئیں اور کلاس کو آگے کنٹینیو کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دورہ قرآن کلاس میں آج سورہ توبہ کا انشاءاللہ آغاز ہوگا، اور سورہ توبہ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے یہ ایک مدنی سورہ ہے، اور اس میں 129 آیت ہیں، اور اس کا جو نام توبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کیونکہ اس میں ایمان والوں کی توبہ کا ذکر ہے، جو ایمان والے جنگ تبوک میں وہ نہیں جا پائے تھے، اور جنگ تبوک میں وہ نہ جانے والا منافق شمار کیا جا رہا تھا، تو اس ٹائم پہ کچھ جینون ایمان والے بھی تھے منافقین کے ساتھ ساتھ، جو کہ اپنی وہ دنیا کی وجہ سے وہ نہیں وہ جا پائے تھے، اس لیے انہوں نے اس سورہ میں توبہ کی ہے۔ اور اس سورہ کا ایک دوسرا نام بھی ہے جسے کہتے ہیں ہم البرات۔ برات مطلب ہوتا ہے کہ اس سورہ میں جو مشرکین عرب ہیں ان سے اعلان برات اللہ تعالیٰ نے شروع میں کی ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ برات بھی ہے اور التوبہ بھی ہے۔ قرآن کی واحد ہی ایک ایسی سورہ ہے جس کے اسٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ نہیں لکھی ہے، یعنی سورہ توبہ کے اسٹارٹنگ میں بسم اللہ نہیں وہ لکھی گئی ہے۔ اب مفسرین نے اس کے بسم اللہ وہ نہ لکھنے کی وہ کئی حکمتیں بیان کی ہیں۔ پہلی حکمت یہ کہ کیونکہ اس سورہ میں یہ جو سورہ ہے اس میں مشرکین عرب کے لیے وہ کھلا ان سے اعلان برات آیا ہے، اور یہ عذاب کی ایک سورہ ہے جو کہ مشرکین عرب پر پڑی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بسم اللہ سے شروع وہ نہیں کیا ہے۔
ایک ایک قول یہ ملتا ہے مفسرین کا، لیکن صحیح اور جو راسخ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے، یعنی ہمیں صرف یہ ماننا ہے کہ اللہ کے رسول نے بسم اللہ سورہ توبہ کے آغاز میں نہیں لکھوائی ہے، اس لیے سورہ کے سٹارٹنگ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اور اس سے ہمیں پرزرویشن آف قرآن کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کتنا محفوظ ہے، کہ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے سیم ایز اٹ از ہمارے سامنے آج یہ موجود ہے، اور جہاں بسم اللہ نہیں تھی تو وہاں بسم اللہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن کی حقانیت کی بھی ایک دلیل ہے۔ اس اس سورہ میں 129 آیتیں ہیں اور 3 تقریریں اس سورہ میں ہمیں ملیں گی۔ 3 تقریری کی جو شان نزول ہے، جو ان کی جو ٹائم پیریڈ ہے، اس پہ ایک بار ہم نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ پہلی جو تقریر ہے وہ آیت نمبر 1 سے شروع ہوگی اور 37 آیت تک چلے گی۔ اس تقریر کے اترنے کا جو زمانہ ہے وہ جی قعدہ کا مہینہ ہے اور 9 ہجری کے وہ لگ بھگ میں یہ تقریر اتری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حضرت ابو بکر کو حاجیوں کا امیر مقرر کر کے مکہ روانہ وہ کر چکے تھے، یعنی حاجیوں کو ایک قافلہ حاجیوں کا حضرت ابو بکر کی رہنمائی میں مکہ کے لیے روانہ ہو چکا تھا، اور یہ تقریر وہ نازل ہوئی آیت نمبر 1 سے لے کے وہ 37 تک، جس میں جو مشرکین ہیں ان سے اعلان برات اللہ تعالیٰ نے وہ کی تھی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی کو یہ خطبہ دے کر فوراً اس حاجیوں کے قافلے کے پیچھے روانہ کیا اور کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ خطبہ سنانا، اور وہ یہ حج کے موقع پہ تمام مسلمانوں کو یہ خطبہ پڑھ کر سنائے۔ تو پہلی تقریر ہمیں یہی ملتی ہے آیت نمبر 1 سے لے کے 37 تک۔ دوسری تقریر جو ہے اس میں وہ آیت نمبر 38 سے شروع ہوتی ہے اور 72 تک چلتی ہے۔ یہ تقریر رجب کے مہینے میں، اور اس کا جو سال ہے وہ 9 ہجری ہے، مطلب کہ ہجرت کے وہ 90 سال یہ وہ نازل ہوئی ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تقریر میں ہمیں ملتا ہے کہ جنگ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ جنگ تبوک کیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک بڑی امپائر سے جا کر ٹکرانا تھا، وہ تھی رومن امپائر۔ تو رومن امپائر سے وہ جا کے ٹکرانا تھا اور مسلمانوں کو ساری قوتیں یہاں پر اکٹھا کر کے اور ساری آرمی اپنی اکٹھا کر کے، اور یہاں تک کہ جو وہ جنگ میں مطلب کہ شامل وہ نہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے منافق اس کو ڈکلیئر کر دیا تھا۔ تو اسی لیے ایمان کی کمزوری اور سستی اور کاہلی اس جنگ میں نہیں چلنی تھی، تو مسلمانوں کو جنگ پر ابھارا گیا ہے، اور جنگ تبوک کی جو تیاری تھی وہ ہمیں اس خطبے میں ملتی ہے آیت نمبر 38 سے لے کے 72 تک۔ تیسری تقریر جو اس سورہ میں ہمیں ملتی ہے وہ آیت نمبر 73 سے شروع ہوگی اور آیت نمبر 129 تک، یعنی سورہ کے آخر تک وہ تقریر جائے گی۔ یہ تقریر جو ہے تبوک کی جنگ سے واپسی پر نازل ہوئی ہے، اور اترنے کی اگر ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو پہلا خطبہ ہے اس کو سب سے آخر میں ہونا چاہیے تھا، یعنی کہ جو حاجیوں کے سامنے خطبہ پڑھا جانا تھا آیت نمبر 1 سے لے کے 37 تک، اگر زمانے کے حساب سے دیکھیں تو اس کو سب سے آخر میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے مضمون پر وہ اہمیت اتنی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطبے کو پہلے رکھا ہے، اور جو وہ تبوک کی تیاری اور جنگ تبوک کی واپسی کا جو خطبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں رکھوایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ بنا دیری کے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سورہ توبہ، جیسے کہ اس میں اسٹارٹنگ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ برات یعنی وہ سمجھوتا وہ ختم کرنے کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تم نے سمجھوتے کیے تھے، یعنی مشرکین عرب سے کی ایگریمنٹ جو تھا وہ یہاں پر اس سے وہ ختم کر دیا گیا۔ تو تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، آیت نمبر 2۔ تو تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں ہیں اور نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ حق کے انکاریوں کو رسوا کرنے والا ہے، یعنی مشرکین عرب کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے کہ تم 4 مہینے اور چل پھر لو، اس کے بعد تمہارا انجام ڈکلیئر ہوگا۔ جیسا کہ یہ عذاب کی تمنا کر رہے تھے مکی زندگی میں، ہم سورہ میں پڑھ کر آئے ہیں، سورہ انفال میں اور سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں ہم پڑھ کر آئے کہ جو مکہ کے کفار ہیں وہ کہتے تھے کہ عذاب کب آئے گا۔ تو سورہ توبہ ایک عذاب کی شکل ہے جو مشرکین مکہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پڑی تھی۔ تو تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ حق کے انکاریوں کو رسوا کرنے والا ہے۔ عام اطلاع ہے، یعنی عام اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے حج کے دن سب لوگوں کے لیے
وہ سب لوگوں کے لیے کہ اللہ شرک کرنے والوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ آیت نمبر 4 میں مشرکین عرب کے لیے فیصلہ کن اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا۔ سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے سمجھوتے کیے ہیں، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی سمجھوتے کی مدت تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں یعنی پرہیزگاروں ہی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جن مشرکین سے تمہارے سمجھوتے ہیں ان کے ساتھ تمہیں عہد وفا کرنی ہے، سمجھوتوں کو پورا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وہ تمام مشرک ہیں ان سے تم اپنا اعلان برات کر لو۔ پھر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، تو جب حرام مہینے بیت جائیں، حرام مہینے کون سے تھے؟ جی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک اور مہینہ ہے وہ ہے رجب۔ یعنی جب حرام مہینے بیت جائیں جس میں جنگ حرام ہوتی ہے، تو مشرکوں کو قتل کرو۔ یعنی ان مشرکوں کو، وہ جنہوں نے تمہیں گھر سے نکالا تھا، جنہوں نے تم پہ وہ جرم اور زیادتی کی تھی، اگر یہ توبہ کر کے اسلام میں نہیں آتے تو بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا ان پر برسنے والا ہے۔ عام اعلان کر دیا گیا کہ جب حرام مہینے بیت جائیں اور یہ تب بھی توبہ کر کے اسلام میں داخل نہیں ہوتے، تو ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی وہ خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ یعنی اگر وہ اسلام قبول کر کے اسلام پہ عمل کرنے لگیں تو چھوڑ دو، ادروائز ان کو قتل کا حکم سورہ توبہ میں سنا دیا گیا تھا۔ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جو مشرک آپ سے پناہ طلب کرے اس کو پناہ آپ کو دینی ہے۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آدمی پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے، تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی محفوظ جگہ تک پہنچا دو۔ ایسا اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی دوران جنگ بھی اگر کوئی مشرک یہ چاہتا ہے کہ مجھے آپ اللہ تعالیٰ کا کلام سنائیے اور آپ مجھ پر اسلام پیش کیجئے، تو آپ پہ لازم ہے کہ اس کو مطلب کہ آپ اس کو سیفٹی دیں اور اسلام کی تعلیمات اس پر واضح کریں، اللہ تعالیٰ کا کلام اس کو سنائیں، اور پھر اس کو اس کی محفوظ جگہ تک پہنچا دو۔ یعنی جہاں وہ خود کو سیف فیل کرے، مسلمانوں سے دور اس کو پہنچا دو۔ پھر اس کے اختیار میں ہے، چاہے تو توبہ کر کے ایمان لے آئے، ادروائز وہ جنگ کرنا چاہتا ہے تو جنگ بھی کر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی وہ رکھی ہے۔ پھر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے حق اور باطل میں کبھی بھی صلح نہیں ہو سکتی اور کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ان مشرکوں کے لیے ان مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی سمجھوتا آخر کیسے ہو سکتا ہے، علاوہ ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس سمجھوتا کیا تھا۔ تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے معاملے میں کسی رشتہ داری کا لحاظ تو تمہارے معاملے میں وہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں، نہ کسی سمجھوتے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر فاسق ہیں۔ آیت نمبر 9 سے مشرکین مکہ کے جو جرائم ہیں، جو جرم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی ایمان والے کے معاملے میں نہ یہ ناطے داری کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ کسی سمجھوتے کی ذمہ داری کی، اور جاتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ تو اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اور اگر سمجھوتا کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو وہ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں، تو کفر کے جھنڈا واہکوں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے یہ باز آئیں گے۔ اور کیا تم نہ لڑو گے،
ایسے لوگوں سے جو اپنی قسمیں توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا ارادہ کیا تھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قتل کی پلاننگ بھی انہوں نے کی تھی، وہ کیا تھا، اور جاتی کی شروعات کرنے والے وہی تھے، یعنی ظلم اور جاتی کی شروعات کرنے والے کون تھے؟ مشرکین مکہ ہی تھے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا۔ یہ تھا جاب کا کوڑا جو مشرکین عرب پر یہ پڑا، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں بے عزت اور رسوا کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے ایمان والوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ وہ جنت وہ کسے عطا کی جائے گی۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جانیں لگائیں، اور اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے سوا وہ کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ یعنی کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں جنت میں داخلہ یوں ہی مل جائے گا؟ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اس کو تو فیوچر کا پتا ہے، لیکن تمہارے سامنے تو یہ مطلب واضح ہوا ہی نہیں ہے ابھی تک کہ تم میں سے کون ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانیں لگائی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے سوا انہوں نے کسی کو جگری دوست نہیں بنایا۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کو واضح کرنا ہے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ آیت نمبر 17 سے محدود مذہبی تصور کی زوردار وہ نفی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو لوگوں نے اپنا جو مذہب کا جو تصور ہے وہ بڑا محدود کر لیا، لیکن اسلام ایک دین ہے، کمپلیٹ وے آف لائف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے محدود مذہبی جو تصور ہے انسانوں کا اس کی زوردار نفی اللہ تعالیٰ یہاں سے کریں گے۔ مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے انتظام کرنے والے اور خادم بنے، جبکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی گواہی دے رہے ہوں۔ ان کا تو سارا کیا دھرا اکارت ہو گیا اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یعنی یہ بتا دیا گیا کہ جو مسجدوں کے متولی ہیں وہ سورہ انفال میں بھی آیا تھا، اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کے خادم بنیں گے۔ یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو شرک میں ملوث ہیں، وہ تو ہرگز اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کے خادم نہیں بننے چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو مسجدیں ہیں وہ الگ الگ فرقوں کی ہیں، اور ان میں سے بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو یا علی مدد کہتے ہیں، یعنی وہ شرک بھی کرتے ہیں اور اس مسجد کے متولی بھی ہیں، جو جو یا وہ المدد بھی کہتے ہیں، یعنی شرک بھی کرتے ہیں اور مسجدوں کو وہ متولی بھی ہیں، اور مسجدوں میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، تو وہ متولی بنے بیٹھے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں، اس کے جائز متولی یہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہ بات انہوں نے مشرکین مکہ کے لیے مطلب اس آیت میں تھی کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو خود مشرک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مسجد کے خادم کیسے بن سکتے ہیں؟ پھر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کی مسجدوں کے آباد کار یعنی مجاور و خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، انہی سے یہ امید ہے کہ وہ سیدھی راہ چلیں گے۔ اب ہمیں بتا دیا کہ مسجدوں کے جو متولی ہوتے ہیں، جو خادم ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہے۔ ان کے اندر یہ صفات ہونی وہ لازم ہے، تب وہ مسجد کمیٹی کا حصہ بنے، تب وہ مسجد کے متولی بنے، چاہے وہ مسجد حرام ہو یا آج کی کوئی بھی مسجد ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے۔ یہ حکم ان مسجدوں پہ بھی ہے کہ اللہ کی مسجدوں کا آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں، سب سے پہلے ان کا ایمان بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اللہ اور آخرت کے دن کو مانے، یعنی وہ یہ دیکھیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، آخرت کی انہیں جواب دہی کی پکڑ ہونی چاہیے، وہ تبھی تو مسجد کا جو اکاؤنٹ ہوگا اس میں وہ ہیر پھیر نہیں کریں گے۔ آخرت کا عقیدہ ہی اگر ان کا اسٹرانگ نہیں ہوگا تو مسجدوں کے پیسے سے، وہ چندے سے کیا کریں گے؟ اپنی لائف بنائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے ان کا ایمان بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور کیا ہو ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے؟ جو فرائض ہیں وہ ان کے پورے ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی کہا کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، یعنی مسجد کا متولی وہ ہو جو اللہ سے ڈرے، اللہ کے سوا وہ کسی سے بالکل بھی نہ ڈرے، انہی سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں کہا، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو
उस शख्स के काम के बराबर ठहरा लिया है जो ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और जिसने वो जान खपाई अल्लाह की राह में। यानी अल्लाह ताला कंपैरिजन कर रहे हैं। जो मुशरिकीन अरब थे, ये क्या थे? हाजियों को पानी पिलाने को और मस्जिद हराम की ये मुतवल्ली बन के या उनकी वो देखभाल करने को ये सोचते हैं कि हमने बड़ा नेकी का काम कर दिया। तो अल्लाह ताला ने कह दिया, क्या तुमने इसको इस जरा से काम को उस शख्स के बराबर ठहरा लिया जो ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और जिसने अपनी जान खपाई अल्लाह की राह में, जिसने अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? फिर अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह के नजदीक तो ये दोनों बराबर नहीं है, और अल्लाह जालिमों की रहनुमाई नहीं करता। आयत नंबर 20 से अल्लाह ताला बताएंगे कि अल्लाह ताला के नजदीक वो कामयाब लोग कौन हैं। अल्लाह के यहाँ तो उन्हीं लोगों का दर्जा बड़ा है जो ईमान लाए और जिन्होंने उसकी राह में घर बार छोड़े और जान व माल से जिहाद किया, वही कामयाब है। ये हैं कामयाब लोग। इन्हीं इन्हीं लोगों का दर्जा अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा है। सबसे पहले ईमान लाए, अल्लाह की राह में घर बार छोड़े उन्होंने, यानी उन्हें हिजरत करनी भी पड़ी दीन के लिए, तो हिजरत की, और जान व माल से अल्लाह की राह में जिहाद किया, और फिर अल्लाह ताला ने कह दिया वही कामयाब है। इनके अलावा बाकी सब नाकामयाब हैं। उनका रब उन्हें अपनी रहमत और खुशनुदी और ऐसी जन्नतों की खुशखबरी देता है जहां उनके लिए हमेशा रहने वाले ऐश के समान है। यानी उनके लिए जन्नत की बशारत है, इनमें वो हमेशा रहेंगे। यकीनन अल्लाह के पास खिदमतों का बदला देने को बहुत कुछ है। आयत नंबर 23 में फिर अल्लाह ताला वही मजमून दोबारा लाएंगे कि ईमान वाले की दोस्ती सिर्फ और सिर्फ ईमान वाले से ही होनी चाहिए। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपने बापों और भाइयों को भी अपना साथी ना बनाओ। यानी अगर तुम्हारा कोई सगा भाई है, कोई तुम्हारा बाप है, अगर वो मुशरिक है, अगर वो कुफ्र पे है, तो उसको भी अपना साथी नहीं बनाना। अगर वो ईमान पर कुफ्र को तरजीह दें, तुम में से जो उनको साथी बनाएगा वही तो जालिम है, वही जालिम है। आयत नंबर 24 बड़ी गहरी आयत हमारे सामने आ रही है। अल्लाह ताला एक एक मोहब्बत हमें गिनवाएंगे जो इंसान दुनिया में मोहब्बत करता है। वो 8 मोहब्बतें अल्लाह ताला यहाँ हमें गिनवाएंगे, और 8 मोहब्बत अल्लाह ताला जो की एक तराजू होता है, उसके एक पल्ले में 8 मोहब्बतें रखेंगे, और एक पल्ले में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद को रखेंगे, और बताएंगे कि अगर ये मोहब्बत भारी हो गई, यानी ये मोहब्बतों का पल्ला आपका गिर गया, तो फिर इंतजार करो, अल्लाह ताला का अजाब आना चाहिए। अल्लाह ताला के अजाब का फिर तुम इंतजार करो। लेकिन तुम्हें 8 मोहब्बतों से बढ़कर ये चीज अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद तुम्हें ज्यादा महबूब होना चाहिए। तो वो 8 मोहब्बतें क्या हैं? और इंसान जो दुनिया में मोहब्बत करता है, इन्हीं 8 के इर्द गिर्द करता है, इन 8 से बाहर वो मोहब्बत नहीं करता। बड़ी ये सोच और विचार करने वाली हमारे लिए आयत है, बड़ी गौर व फिक्र करने वाली आयत है। अल्लाह ताला ने कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कह दो, अगर तुम्हारे बाप, आप इसकी काउंटिंग भी करना, वो कह दो, अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे 2 हो गए, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीबियां, तुम्हारे रिश्ते नातेदार, ये कितने हो गए? 5 रिश्ते हो गए, बाप, बेटे, भाई, बीवियां और रिश्तेदार। क्या इनके बाहर कोई और करीबी रिश्ता है? नहीं है ना। तो 5 मोहब्बतें ये अल्लाह ताला ने गिनवाई, और फिर 3 मोहब्बतें अल्लाह ताला वो गिनवाएंगे, वो कारोबार से, माल से रिलेटेड 3 मोहब्बतें इंसान जो दुनिया में करता है। तो 5 मोहब्बतें ये हो गई, बाप, बेटे, भाई, बीवियां और रिश्ते नातेदार। रिश्ते नातेदारों में तुम्हारा फ्रेंड सर्कल भी वो सब आ गया। और फिर 3 मोहब्बतें अल्लाह ताला गिनवाएंगे, तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं, यानी जो सेविंग तुमने बना कर रखी है, और तुम्हारे वो कारोबार जिनका ठंडा पड़ जाने का तुमको डर है, यानी वो कारोबार जो रन हो रहे हैं इस वक्त, जो तुम्हारा बिजनेस है, और तुम्हारे वो घर जो तुमको पसंद है। ये तीसरी मोहब्बत क्या आ गई? घर की। तो 5 मोहब्बत वो, 3 मोहब्बत ये, टोटल मोहब्बत कितनी हो गई? 8 मोहब्बत है। 5 मोहब्बतें हैं रिलेशन से, यानी इंसान की जो करीब से इंसान मोहब्बत करता है। 3 मोहब्बत है माल से रिलेटेड, जो माल जो कमा के रखे हैं, या उससे मोहब्बत करता है इंसान, या अपने कारोबार से करेगा, या अपने आलीशान घर से करेगा। 3 मोहब्बतें अल्लाह ताला ने ये गिनवाई हैं। और फिर अल्लाह ताला ने आगे आगे कहा है कि तुम्हारे वो घर जो तुमको पसंद है, तुमको
اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اگر یہ 8 محبت ہے ان چیزوں سے زیادہ ہیں، اوپر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے وہ لے آئے۔ ڈاکٹر ارشاد صاحب اس کو بیان کرتے ہیں، اگر یہ 8 محبتیں غالب ہو رہی ہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ اور انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اس کو ایسے بیان کرتے ہیں، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں ہم اس آیت کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر اور تمہارے رشتے ناتے دار، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ٹھنڈا پڑ جانے کا تم کو ڈر ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ آیت نمبر 25، اللہ اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے، ابھی حنین کی لڑائی کے دن اس کی مدد کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس دن تمہیں اپنی تعداد کے زیادہ ہونے کا گھمنڈ تھا، لیکن وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنے پھیلاؤ کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ حنین کی یہ لڑائی ہوئی تھی فتح مکہ کے بعد، اور اس میں کیا تھا، مسلمانوں کی جو لشکر تھا اس میں جو تعداد تھی وہ 12,000 تھی۔ تو کچھ مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم تو 313 تھے تب بھی جیت گئے تھے، اور ہم تو ہمیشہ جیتتے ہوئے آئے ہیں، اور آج تو ہم 12,000 ہیں، آج تو ہم ان پر وہ غالب آ جائیں گے۔ تو اسٹارٹنگ میں کیا ہوا، حنین کی لڑائی میں مسلمانوں پہ 3 طرف سے حملہ ہو گیا، وہ یعنی کہ سامنے فوج تھی اور 2 طرف پہاڑیاں تھی، تو پہاڑیوں پہ سے بھی حملہ ہو گیا اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، یعنی پوری اسلامک فوج تتر بتر ہو گئی تھی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو لیڈرشپ اسکلس ہے، جو ان کی بہادری ہے، وہ ہمیں حنین کی لڑائی میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آتے ہیں کہ میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا، میں ہوں کہ محمد رسول اللہ، میں ہوں اللہ کا رسول، اور وہ آگے بڑھتے ہیں، تو جو صحابہ کرام ان کے ارد گرد تھے وہ بھی پھر گھیرا تنگ کرتے ہیں، اور جہاں تک ان کی آواز جاتی ہے پھر مسلمانوں کی فوج دوبارہ سے منظم ہوتی ہے، اور وہ حنین کی لڑائی پھر مسلمان جیتتے ہیں۔ یعنی مسلمان کی حنین کی لڑائی جو ہے، مسلمان ہار چکے تھے، تتر بتر ہو چکے تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری سے وہ لڑائی مسلمان پھر دوبارہ سے جیت گئے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے کہا اس آیت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اتاری، آیت نمبر 26۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اتاری، اور وہ سینائیں اتاری جو تم کو نظر نہ آتی تھی، اور حق کے انکاریوں کو سزا دی، کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر، یعنی جو مشرک ہیں ان پر، وہ خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں داخلے کی پابندی جو لگائی ہے وہ یہاں سے لگائی ہے، جو کہ آج تک وہ پابندی برقرار ہے۔ کوئی بھی مشرک وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگائی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، اس لیے اس سال کے بعد، یعنی یہ خطبہ انہیں سنایا جا رہا ہے، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں، یہ پھر نہیں آنے چاہیے اس سال کے بعد۔ اور اگر تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہے، یعنی اگر تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہے تو ناممکن نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنی مہربانی سے مالا مال کر دے، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اگر تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہے کہ بھئی مشرکین نہیں آئیں گے تو ہماری تجارت کیسے ہوگی، ہماری جو ٹورسٹ انڈسٹری ہے وہ کیسے چلے گی، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، لیکن یہ مشرکین مسجد حرام کے پاس ہی پھٹکنے بھی نہ پائیں۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے اسلامک اسٹیٹ میں ایک نان مسلم کی کیا حیثیت ہونی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں ہمیں بتائیں گے۔ جنگ کرو کتاب والوں میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے
حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں یا چھوٹے بن کر رہیں۔ یعنی نان مسلم اگر اسلامک اسٹیٹ میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں جزیہ دینا پڑے گا۔ جزیہ ایک ٹیکس ہوتا ہے، مسلمان سال میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور نان مسلم وہ جزیہ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے اور جزیہ کی جو کیلکولیشن وہ کیلکولیٹ کی گئی ہے وہ 1% کے آس پاس ہوتی ہے، یعنی اپنی کمائی کا 1% انہیں اسلامک اسٹیٹ کو دینا پڑے گا۔ یہ جزیہ جو 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 ٹیکس یہ جو ٹیکس ہے یہ نان مسلم پہ لگتا ہے اور یہ ہوتا ہے پروٹیکشن منی، یعنی تم اسلامک اسٹیٹ میں رہو، اسلامک اسٹیٹ تمہارے حقوق کی حفاظت کرے گی، تمہاری حفاظت کرے گی، اس لیے جزیہ تمہیں دینا پڑے گا۔ یعنی تمہیں آرمی جوائن نہیں کرنی ہے، تمہیں کسی بات کی ٹینشن نہیں لینی ہے، تم ناگرک بن کے رہو، شہری بن کے رہو، ہاں جزیہ دیتے رہو، ٹیکس دیتے رہو۔ تو یہ جزیہ اگر کوئی نان مسلم اسلامک اسٹیٹ میں رہے گا تو اسے جزیہ ٹیکس دینا لازمی ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے 30 سے یہودیوں اور عیسائیوں کا شرک وہ تھا کیا اصل۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یعنی جو یہودی تھے انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا تھا، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے وہ کفر میں پڑے ہوئے تھے، اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 31 میں ایک بڑے شرک کا خلاصہ کیا گیا ہے جو کہ اہل کتاب کا تھا، اور آج کے ٹائم میں ہمارا بھی۔ آیت نمبر 31 سورہ توبہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ ابی بن عدی بن ابی حاتم تھے، ایک صحابی تھے، وہ آئے، وہ پہلے وہ کرسچن تھے، عیسائی تھے وہ پہلے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے کہ اہل کتاب جو ہیں انہوں نے علماء اور درویشوں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا، میں تو عیسائی رہا ہوں، ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں بنایا، نہ ہم نے ان کے آگے سجدے کیے، نہ ان کی عبادت ہم نے کبھی کی، ہم نے تو رب نہیں بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کہہ دی یہاں پر۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کوشچن پوچھے، کیا جس بات کو تمہارے اسکالرس تمہارے علماء حرام کہتے تھے تم اس کو حرام نہیں جانتے تھے؟ انہوں نے اس کی تصدیق کی، ہاں بالکل ہم جانتے تھے۔ کیا جس بات کو تمہارے اسکالرس حلال کہتے تھے کیا تم اس کو حلال نہیں جانتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہم ایسا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہی تو ان کو رب بنانا ہوا، اور رب بنانا ہوا کیا؟ یعنی حرام اور حلال کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تم نے یہ حرام اور حلال کا اختیار کس کے ہاتھ میں دے دیا؟ اپنے اسکالرس کے، اپنے علماء کے، اپنے مولویوں کے ہاتھ میں دے دیا، تو یہی تو ان کو رب بنانا ہوا، اور کیا ہوا؟ اور یہی حرام اور حلال کا اختیار اگر ہم اپنے مولویوں کو بھی دیں تو بھی ہم نے ان کی عبادت کر دی، اگر یہی حرام اور حلال کا اختیار اگر ہم کسی انسان کو دیں ہم نے اس انسان کی عبادت کر دی، اس انسان کو ہم نے رب بنا لیا، اور یہی حرام اور حلال کا اختیار ہم اپنی حکومت کو دیں تو کیا؟ آگے کا جملہ آپ سمجھ گئے ہیں، ہم نے اپنی حکومت کو رب بنا لیا۔ یہی جو 5 سال میں ہم ہر 5 سال میں رب بناتے ہیں، یہ حرام اور حلال کا اختیار ہی تو ان کے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں بھائی، ہم جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہمارے علاقے سے یہ ہمارے ریپرزینٹیٹو ہیں، یہ وہاں بیٹھیں گے اور یہ جو قانون سازی کریں گے، یہ جو ووٹ بھی دیں گے یہ ہماری طرف سے ہوگا، اور وہاں بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ لڑکے کی شادی ہونی چاہیے، ہاں ہونی چاہیے، میرا ووٹ بھی ہے، تو آپ کا ووٹ بھی آٹومیٹک چلا گیا۔ تو آپ نے حرام اور حلال کا اختیار کس کے ہاتھ میں دے دیا؟ اللہ کے علاوہ وہ کس کے ہاتھ میں دے دیا؟ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا جس کو آپ 5 سال میں آپ نے جس کی پکوڑی یا بریانی کھائی تھی، اس کے ہاتھ میں آپ وہ دے کر آ گئے، اور یہی تو اس کو خدا بنانا ہوا۔ یہ توحید ہمارے ذہن سے نکل چکی ہے، ہم شرک میں ملوث ہیں۔ ہماری مسجدوں سے مطلب اعلان ہوتے ہیں کہ جائیے آپ زیادہ سے زیادہ وہ کریں، اور یہ اس کے اندر وہ یہ کریں، اور سوچ سمجھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ ووٹ ڈالیے گا۔ بھائی 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ بت پرستی کریے گا، آپ یہ کہہ رہے ہو کسی سے؟ ایک ایگزامپل یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، اے اللہ تعالیٰ مجھے، میرے سامنے 2 بت ہیں، ایک لات ہے اور دوسرا عزا ہے،
میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اللہ کی عبادت کری, اللہ تعالیٰ سے دعا کری, اللہ تعالیٰ ان 2 بتوں میں سے مجھے ایک کی عبادت کرنی ہے, تو مجھے صحیح بت کی عبادت پہ سیٹسفائی کر دے, مطمئن کر دے. وہی تو بات ہے جو ہر 5 سال میں ہوتا ہے ہمارے ساتھ. زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی, اب کیا ہے فقط مسئلہ علم کلام. علامہ اقبال نے یہ بات یوں ہی نہیں کہہ دی. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. یہ ہے سب سے بڑا بت جو ہم بھول چکے ہیں. یہی تو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اہل کتاب سے. کیا انہوں نے اپنے علماء کی عبادت کری تھی, سجدے کیے تھے؟ آپ کس کو عبادت سمجھتے ہو؟ نہیں کی تھی انہوں نے سجدے. حرام اور حلال کا اختیار اسکالرز کے ہاتھ میں رکھ دیا, وہ ان کے رب بن گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں, جو عربی میں جو ورڈ آیا وہ آیا الہ, الہ بنا لیا. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے الہ سوائے اللہ کے. تو الہ ہے, یہ معبود ہے. تو ہم ان الہوں کا بھی ہم رد کریں گے تب ہماری توحید مکمل ہوگی. ادروائز ہم تہجد گزار بن جائیں, ہم رمضانوں کے پورے روزے رکھ لیں, ہم ساری تراویح پڑھ لیں, ہم سب کچھ صدقہ کر دیں, اور ہماری توحید کلیئر نہیں ہے, ہمارا کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں. سب کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا. اگر شرک کی اگر ذرا سی بھی آمیزیز ہمارے اندر ہے. سورہ نساء میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں, آیت نمبر 48 تھی, آیت نمبر 116 تھی, کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جتنے چاہے گناہ معاف کر دے, جس کے لیے چاہے معاف کر دے, شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو شرک نہیں کرنا ہے, توحید اپنی ہمیشہ آپ کو خالص رکھنی ہے. آپ کو سچا جو توحید پرست ہے وہ آپ کو یہاں پر بننا ہے. تو آج ہم نے بھی اپنے یہ جو اسٹیٹس ہے ہم نے حکومت کو بھی دے دیا, اپنے علماء اور درویش کو بھی دے دیا. بھائی ہمارے مولوی صاحب تو یہ کہتے ہیں جائز ہے, فاتحہ لگانا جائز ہے, ہمارے مولوی صاحب نے کہا 40واں بھی جائز ہے, مولوی صاحب نے کہا. وہی مولوی صاحب کی مان لو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس سے نکل جاؤ اور مولوی صاحب کا کلمہ پڑھ لو. ہم نے بھی تو خدا بنا لیا. تو بڑی یہ گہری آیت ہے توحید کے اوپر, اور ہمیں خود کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے حرام اور حلال کا اختیار کیا مولوی کو دے دیا, کیا سماج کو تو نہیں دے دیا. سماج کو بھی دے بیٹھتے ہیں ہم, معاشرے کو دے بیٹھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں تو اس چیز کو غلط سمجھا جاتا ہے. محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرنے چاہیے, ہم اس کو تو حرام سمجھتے ہیں محرم کے مہینے میں نکاح کرنے کو. کیا بھائی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کیا. تو پھر آپ کیسے کر لیں گے؟ تو انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا, اور اسی طرح مریم کے بیٹے مسیح کو بھی, حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی وہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. وہ جس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں, پاک ہے وہ ان شرک بھری باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں. آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آئے گا دنیا میں آنے کا. یہ لوگ چاہتے ہیں, کون؟ مشرکین, یہ جو کفار ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں. اللہ کی روشنی کیا؟ یہ حق, یہ کتاب, اس کی دعوت کو, اس کی روشنی کو پھوکوں سے اڑا دیں, اس پہ دھیان ہی نہ دیں. مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو ختم کرنا, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کیے بغیر رہنے والا نہیں ہے, چاہے انکار کرنے والوں کو یہ کتنا ہی ناپسند ہو. پھر آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے کہا, وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے, تاکہ اسے دین کی پوری جنس پر غالب کر دے, چاہے مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو, چاہے کتنا ہی ناگوار ہو, چاہے یہ کافر کتنا ہی برا بھلا کہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس دین کو تمام کے تمام دین پر جتنے بھی سسٹم دنیا میں رائز ہیں ان سب سسٹم پہ اس دین اسلام کو غالب کر دیں, اس دین اسلام کو امپلیمنٹ کر دیں. یہی حکم ہمیں سورہ توبہ میں ملتا ہے, یہی حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں دیا ہے, اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آخری آیت میں ہمیں دیا ہے, آیت نمبر 28 اور 29 میں,
کہ اس دین کو تمہیں غالب کرنا ہے تمام کے تمام سسٹم پر، تمام کے تمام ادیان پر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، اور اسی مشن کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے، اور اسی کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے، اور اسی کے لیے جہاد کے لیے مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے، اور اسی کا کمپیریزن ان 8 محبتوں سے کرایا گیا ہے کہ جو انسان کو محبوب ہوتی ہیں، کہ وہ محبتیں اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. چاہے وہ تمہاری بیوی ہو، وہ تمہاری اولاد ہو، تمہارے باپ ہو، تمہارے بھائی ہو، یہ محبتیں غالب نہیں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا دین ہی غالب ہونا چاہیے. حضرت ابو بکر کے بیٹے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اور جنگ بدر میں وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے. اور جنگ کے بعد حضرت ابو بکر سے انہوں نے کہا کہ والد صاحب، میں جنگ میں آپ سے دور دور ہٹ رہا تھا کہ کہیں آپ میری تلوار کے نیچے نہ آ جائیں. میں میں چاہ رہا تھا کہ میرا سامنا آپ سے نہ ہو. تو اس پر حضرت ابو بکر نے پتہ ہے کیا کہا؟ شکر کر بیٹا، تو میری تلوار کے نیچے نہیں آیا. اس چیز کا تو نے لحاظ کیا، میں نہیں کرتا. میری تلوار نہیں رکتی کہ بیٹا ہے، لیکن بیٹا آیا کس کی طرف سے ہے؟ کفار کی طرف سے آیا ہے. بیٹا ہے تو بیٹے کی گردن بھی کٹے گی. یہ تھی وہ چیز، یہ تھی وہ محبت. اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب مجھے اپنا بیٹا بھی نہیں ہے. بعد میں یہ بیٹے ان کے ایمان لے کر آ گئے تھے، اور تب انہوں نے یہ بات اپنے والد صاحب حضرت ابو بکر کو بتائی تھی. تو یہ ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے. بھائی ہمارا شوہر بھی ہے، ہماری اولاد بھی ہے، ہمارا ہمارا کاروبار بھی ہے، ہمارے والد بھی ہیں، یا ہمارا معاشرہ بھی ہے. کوئی بھی ہمیں اس دین حق سے نہیں پھیر سکتا، اس دین حق کی جد و جہد کرنے سے نہیں روک سکتا، اس دین کو غالب ہونے سے نہیں روک سکتا. اور اس دین کے لیے ہمیں جہاد کرنے سے کوئی بھی محبت اگر آڑے آئے گی، سب سے پہلے ہم اس محبت کا قتل کریں گے. چاہے وہ محبت کسی کی بھی محبت ہو، جو بھی دین کے آڑے آئے گی اس محبت کا آپ قتل کریں گے. جیسے آپ دنیاوی محبتوں کے لیے آپ کرتے ہیں، ہر چیز قربان کر دیتے ہیں، ایسے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہر چیز قربان کرنی ہے جو کہ اس دین کے وہ راہ میں رکاوٹ بنے گی. تو اللہ کے رسول کا مشن ہے، اس مشن کو ہمیں اپنا مشن بنانا ہے. یہ مشن، یہ قیامت کے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ دنیا میں کوئی جھوپڑا، کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جس میں میرا دین وہ نہ پہنچ جائے. اور یہ دین پوری پوری دنیا پر غالب ہو کر رہے گا، چاہے تم اس کا ساتھ دو یا نہ دو. اللہ تو اپنا کام کر کے رہے گا. اللہ تعالیٰ تو اس دین کو غالب کر کے رہے گا. اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے. ہم اس کے وہ غالب کرنے والوں کی لسٹ میں آتے ہیں، یا اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں کی لسٹ میں ہم آتے ہیں. یہ اب ہمیں دیکھنا ہے، ہم اس مشن کو آگے بڑھانے والے بنے، یا ہم اس مشن میں روڑا ڈالنے والے ہم بنے. یہ مشن بھی اس امت مسلمہ سے کہیں گم ہو چکا ہے. کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، کوئی کہتا ہے تبلیغ کرنا. بھائی تبلیغ کرنا یہ اس مشن کا ایک پارٹ ہے، تبلیغ کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد ہے دین کو غالب کرنا. اس دین کو غالب کرنے کے لیے تبلیغ بھی کی جائے گی، لوگوں کو ڈرایا بھی جائے گا، ٹھیک ہے، باقی امر بالمعروف و نہی عن منکر بھی کیا جائے گا. یہ سب اسی کے ایک پہلو ہے. اصل چیز ہے دین کو غالب کرنا، اور یہ مشن ہمیں زندگی بھر بھولنا نہیں ہے. آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے علماء جو ہوتے ہیں اور جو صوفیہ لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو مولوی ہوتے ہیں، ان کی جو اکثریت ہے نا، جو میجورٹی ہے، وہ لوگوں کا مال وہ ناحق کھاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اس میں بتائیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کتاب والوں کے زیادہ تر ودوانوں اور سنتوں کا حال یہ ہے، یعنی اسکالرس، علماء، مولوی صاحب، امام صاحب، ان کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں، اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. اور دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. تو مولویوں کا کام یہی ہے. اس دور میں بھی یہ تھا، اور آج کے دور میں بھی وہ یہی ہے کہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں. بھائی قرآن خوانی کی ہے مولوی صاحب نے، 1000 روپے ہو گئے ان کے سیدھے. 1000 روپے چاہیے مجھے. میں نے نکاح پڑھایا، نکاح کے 5000 روپے چل رہے ہیں. بھائی نکاح پڑھانے کے پیسے کب سے لینے لگ گئے آپ لوگ؟ یہ ناحق یہ طریقے سے مال نہیں کھا رہے کہ مولوی؟ نکاح پڑھانے کے 5000 روپے آپ کے مطلب کس نے مقرر کیے؟ اس سے اور آگے بڑھوں، نماز پڑھانے کی تنخواہ جائز ہی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی امام نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں لے سکتا. ہاں اگر وہ کوئی مدرسے میں پڑھا رہا ہے تو
وہ تنخواہ لے सकते हैं। तो ये क्या पता कि इसकी वो क्या तौजीह करते हैं कि हम नमाज की तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, हम जो तनख्वाह ले रहे हैं ना, हम बच्चों को पढ़ाने की ले रहे हैं। और बच्चों को क्या सुबह को आधा घंटा पढ़ाते हैं, वही बेचारा बच्चा अगर अलिफ बेते का सिपारा लेके आता है ना, उसको वो अलिफ बेते से आगे बढ़ता है जिंदगी भर, और वो मतलब जैसा आता है वैसे ही चला जाता है, और उसे कहीं और जाकर सीखना पड़ता है। तो यही होता है, इन मौलवियों के लिए नमाज पढ़ाने की तनख्वाह जायज नहीं है। तो क्या नाहक तरीके से नहीं खा रहा है? भाई कुर्बानी के लिए जानवर जिबा कराना है, एक तो ये मुसलमान इतने बेवकूफ, भाई तुमसे क्यों नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़े, आप जानवर जिबा करें, मौलवी साहब को बुलाएंगे, मौलवी साहब एक जानवर जिबा करने के 200 रुपये चलेंगे ईद के दिन। और मौलवी साहब सूट पहन लेते हैं अपना पुराना वाला, क्योंकि खून ऊन आना है। और पूरे मोहल्ले में, अरे मौलवी साहब इधर आइए और इधर आइए, बड़े जानवर के 500 रुपये जिबा करने को इनाम मिल रहा है, छोटे जानवर के 200 रुपये जिबा करने का इनाम मिल रहा है। भाई ये क्या है? तो नाहक तरीके से तो खा रहे हैं, कुरान ख्वानी के पैसे ले रहे हैं। कुरान मतलब कि पढ़ रहे हैं, एक तो वो मतलब पढ़ना साबित नहीं, उसको पढ़ रहे हैं एक तो, ऊपर से उसके में ही मतलब पैसे खा रहे हैं। किसी का तीजा हो रहा है, किसी की फातिया हो रही, किसी का 40वां हो रहा, किसी का बरसी हो रही है, तो नाहक तरीके से ही तो खा रहे हैं ये माल। तो ये नाहक तरीके से खाते हैं और उन्हें अल्लाह की राह से रोकते हैं, यानी उनका माल भी खाते हैं और उन्हें अल्लाह की राह से रोकते हैं कि हाँ तुम सही हो, तुम सही चल रहे हो, तुम इन बिदतों में, इन गुमराहियों में लगे रहो, अपने फिरके पे तुम वो की जमे रहो। उन्हें दीन इस्लाम से भी रोक रहे हैं। कोई अल्लाह का बंदा आएगा, उन्हें कुरान और सुन्नत की तरफ वो लाने की कोशिश करेगा, ये मौलवी आएंगे वो तुझे गुमराह कर देगा, उसके चक्कर में मत पड़ना। भाई वो जो बात कर रहा है अल्लाह के रसूल की हदीस रख रहा है, आप उसका इनकार कोई कर रहे हो, अल्लाह के रसूल की हदीस का इनकार कर रहे हो। वो जो बात कर रहा है वो कुरान की आयत रख रहा है, आप उसका इनकार कोई कर रहे हो, आप कुरान की आयत का इनकार कर रहे हो। तो ये चीज है। तो अल्लाह ताला ने फिर इन्हीं स्कॉलर्स के लिए, इन्हीं मौलवियों के लिए कहा कि दर्दनाक सजा की खुशखबरी दो उनको जो सोने और चांदी जमा करके रखते हैं और उन्हें अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। एक दिन आएगा, आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने कहा, एक दिन आएगा कि इसी सोने चांदी पर जहन्नुम की आग दिखाई जाएगी और फिर इसी से उन लोगों की पेशानियों और पहलुओं और पीठों को दागा जाएगा। ये है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था, और लो अब अपनी समेटी हुई दौलत का मजा चखो। आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला बताएंगे कि साल में जो 12 महीने हैं ये अल्लाह ताला के तय करता है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। हकीकत यह है कि महीनों की तादाद जब से अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया है, अल्लाह के रजिस्टर्ड में 12 ही है। यानी अल्लाह ताला ने जब से आसमान और जमीन को बनाया, महीनों की जो तादाद है ना, शुरू से ही 12 ही रही है। और उनमें से 4 महीने हराम यानी आदर के हैं, जो कि हमने बार बार उनका जिक्र किया है, और यही ठीक जापता है। इसलिए इन 4 महीनों में अपने ऊपर जुल्म न करो और मुशरिकों से सब मिलकर लड़ो जिस तरह वो सब मिलकर तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह मुत्तकियों ही के साथ है। आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला ने कहा, वो नसी तो कुफ्र में एक और कुफ्र भरी हरकत है। ये नसी क्या है, ये नसी क्या वर्ड आया है? मुशरिकीन मक्का क्या करते थे कि 12 महीने हैं, अभी ऊपर अल्लाह ताला ने बता दिया, 12 महीने में से 4 महीने हराम वाले महीने, वो हुर्मत वाले महीने हैं, ठीक है, उसमें जंग नहीं करनी। अब मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, अगर उन्हें उसमें जंग करनी वो होती थी, तो वो उन महीनों की वो जो तादाद है ना उसको फेर दिया करते थे, वो चांद की तारीखों को आगे पीछे कर दिया करते थे। एक तो वो ये काम किया करते थे, इसको भी नसी कहते हैं। एक काम और किया करते थे, उनका अल्लाह ताला ने कि जैसे वो चांद के हिसाब से अगर तारीख चल रही है, तो हम देखते हैं कि रमज़ान हमें वो सर्दियों के भी मिलते हैं, गर्मियों के भी मिलते हैं, बरसात के भी मिलते हैं, यानी पूरे साल में उसका रोटेशन होता है। और ऐसी हज है, हज का भी जो रोटेशन होता है वो पूरे साल में होता है, ताकि हर मौसम में हज आए और हर किसी के लिए आसानी हो। पूरी दुनिया में इसमें बड़ी हिकमतें हैं अल्लाह ताला के इस जो चांद की तारीख में है। और मुशरिकीन मक्का क्या करते थे कि उनकी जो इकोनॉमिक थी वो तो हज से ही थी, और वो क्या करते थे कि हज अपने हिसाब से महीनों में वो मतलब कि उसको वो कर लिया करते थे कि इस बार हज सेम मौसम में ही हज आए, ताकि उनकी जो जो कारोबार है वो उनका ज़्यादा बढ़े। तो इसको, ये महीनों की जो जो तादाद है ना, इसमें हेर फेर कर लिया करते थे, इसको कहते थे नसी। और अल्लाह ताला ने इसी नसी को कहा कि नसी तो कुफ्र में एक और कुफ्र भरी हरकत है, जिससे ये कुफ्र करने वाले
وہ جسے یہ کفر کرنے والے گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں، وہ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کی تعداد بھی پوری کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ یعنی وہ 4 مہینوں کی تعداد بھی پوری کر لیں اور ان مہینوں کو آگے آگے پیچھے کر کے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا اس کے اندر وہ کام بھی کر دیں وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے برے کام ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اللہ حق کے انکاریوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ جو آیت جب نازل ہوئی تھی تو یہ حج کے موقع پہ، یہ جنگ تبو یہ جو یہ 9 ہجری میں آیت یہ نازل ہوئی تھی۔ اس پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ حج کا اب جو انہوں نے تاریخ کا جو ہیر پھیر کیا تھا، اس سے کیا ہوتا تھا کہ اصلی تاریخوں میں، یعنی ایک مہینے کا بھی اگر یہ ہیر پھیر کر دیا کرتے تھے نا، تو اصل تاریخ میں حج نہیں ہوتا تھا، یعنی حج کسی اور ہی مہینے میں مطلب ہونے لگا تھا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا یہ حج لوٹتا تھا 12 مہینے میں، مطلب 12 سال میں یا 20 20 سال میں، یہ اپنی اصل تاریخ میں لوٹتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہا کہ حج اب اپنی اصل تاریخ میں آ چکا ہے، یعنی اب سے کوئی نسی نہیں کرے گا، کوئی مہینوں کی تعداد آگے پیچھے نہیں کرے گا، اب سے حج اصل تاریخ میں آ چکا اور اسی کے حساب سے آگے چلے گا، اور الحمدللہ ابھی تک انہی تاریخوں کے حساب سے حج آگے ہمارا چل رہا ہے، یعنی ایگزیکٹ انہی دنوں میں حج آ رہا ہے جن دنوں میں آنا چاہیے تھا۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے 38 سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے سے آپ کو جی نہیں چرانا ہے، جان نہیں بچانی ہے اپنی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب سار و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے نہیں اٹھو گے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وہ نہیں اٹھو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ یہ خطاب اللہ تعالیٰ مشرکین عرب سے نہیں کر رہا، یہ معنی آپ ہم سے کر رہا ہے کہ تم نہیں اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، اسے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ آیت نمبر 40 سے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ بھلائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے اگر وہ نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب انکار کرنے والوں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا اور جب دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے دل کا سکون اتارا اور اس کی مدد کی، ایسی فوجوں سے جو تم کو دکھائی نہ پڑتی تھی، اور انکار کرنے والوں کا بول نیچا کر دیا۔ اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور گہری سوجھ بوجھ والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرتے ہو تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تو اس کی مدد اس وقت کر چکا تھا۔ یہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ حضرت ابوبکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے گئے تھے تو وہ ڈائریکٹ مکہ سے مدینہ روانہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ اپوزٹ ڈائریکشن میں وہ گئے تھے، وہ یمن کی سائڈ، تاکہ مشرکین مکہ ان کا پیچھا کریں تو وہ انہیں وہ نہ دکھیں۔ اور جب اپوزٹ سائڈ گئے تھے، 3 دن انہوں نے ایک جو غار تھی، ایک گفا تھی، اس کے اندر قیام کیا تھا، اور مشرکین مکہ اس غار تک پہنچ گئے تھے، یہاں تک کہ وہ جو ہیں وہ غار کے باہر تھے، ان کے پیر وہ دکھائی دے رہے تھے وہ گفا میں سے۔ اگر وہ مشرکین مکہ جھک کر دیکھ لیتے تو انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر مل جاتے، لیکن وہ نہیں دیکھ پائے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا یہاں ذکر کیا ہے۔ اور اس میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وہ گود میں وہ سر رکھ کے، اور وہاں کوئی زہریلا کیڑا آتا ہے، وہ سانپ ہو سکتا ہے، کوئی اور دوسرا زہریلا کیڑا آتا ہے، وہ حضرت ابوبکر کے وہ کاٹ لیتا ہے، اور حضرت ابوبکر اپنا درد برداشت کرتے رہتے ہیں، اور وہ اس لیے اپنا پیر نہیں ہٹاتے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ ٹوٹ جائے۔ اور اتنا انہوں نے درد برداشت کیا، خود کو اتنا کنٹرول کیا کہ ان کی آنکھوں سے جب آنسو جاری ہوئے
وہ आंसू का कतरा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चेहरे मुबारक पर गिरा, तब उनकी आंख खुली और उन्होंने देखा कि ये हजरत अबू बकर ने ऐसा ऐसे मामला हुआ है। तो ये थी एक सहाबी की मोहब्बत। एक जहरीला कीड़ा है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा भी तकलीफ ना हो, तो इतनी उनके लिए मोहब्बत थी। और एक हमारी मोहब्बत है कि हम सिर्फ वो नबी का नाम आता है तो हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारी शिफात करेंगे और उसके अलावा उनकी इताअत करनी है, उनका हुक्म मानना है, उनका मिशन आगे लेकर चलना है, उनसे मोहब्बत करनी है। इन सब में हम जीरो हैं। तो इस आयत को हम एक बार और पढ़ लेते हैं इस वाक्य के बाद। तुमने अगर नबी की मदद ना की तो कुछ परवाह नहीं, अल्लाह उसकी मदद उस वक्त कर चुका है जब इनकार करने वालों ने उसे निकाल दिया था, यानी हिजरत कर दी थी। जब वो सिर्फ दो में का दूसरा था, दो में का दूसरा यानी एक थे हजरत अबू बकर, जब वो दोनों वो गार में थे यानी गुफा में थे, जब वो अपने साथी से कह रहा था, यानी हजरत अबू बकर उस टाइम डर गए थे, तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें मतलब कि वो तसल्ली दी थी कि वो गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है, कि गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। उस वक्त अल्लाह ने उस पर अपनी तरफ से दिल का सुकून उतारा, उसकी मदद ऐसी फौजों से की जो तुमको दिखाई न पड़ती थी, और इनकार करने वालों का बोल नीचा कर दिया। अल्लाह का बोल तो ऊंचा ही है, अल्लाह जबरदस्त और गहरी सूझबूझ वाला है। निकलो, चाहे हल्के हो या बोझल, और जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने मालो और अपनी जानों के साथ, ये तुम्हारे लिए अच्छा है अगर तुम जानो। अल्लाह की राह में निकलना है तुम्हें, चाहे हल्के हो या बोझल, चाहे तुम्हारे पास सामान हो, असबाब हो या ना हो, लेकिन अल्लाह ताला की राह में निकलना है और जिहाद करना है अल्लाह की राह में अपनी मालों से और अपनी जानों से, और ये तुम्हारे लिए अच्छा है अगर तुम मानो। यहाँ से आयत नंबर 38 से जो हमारा है ना, वो जंगे तबूक पर की मुहिम पर जाने से पहले मुसलमानों को उभारा गया है। तो वो जिक्र यहाँ से स्टार्ट हो गया है, इसलिए अल्लाह ताला जंग के लिए मुसलमानों को उभार रहे हैं। और आयत नंबर 42 में मुनाफिकीन का वो क्या तर्ज अमल था, उसको भी अल्लाह ताला बताएंगे। यहाँ पर जंग तबूक एक ऐसे मौसम में ये होनी थी, रोमन एम्पायर से जाकर टकराना था एक ऐसे मौसम में कि जब मदीना की जो खजूरें हैं ना वो पक चुकी थी, यानी अगर उनकी तुड़ाई वो ना की जाए तो वो सारी खराब हो जाए। यानी पूरी पूरी मदीना की जो मतलब खजूरें थी वो पकी थी। लोग बाग अपने अपने कारोबार छोड़कर, अपनी खेतियां छोड़कर कैसे जाएं, अगर जाएं तो बड़ा नुकसान हो जाए, और ना जाएं तो मतलब क्या करें। तो ये थी, एक तरफ दुनिया की मोहब्बत थी और एक तरफ वो वो जिहाद का हुक्म था। इन दोनों में से एक डिसीजन लोगों को लेना था। जो लोग दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मदीना में रुके, वो मुनाफिक कहलाए। हाँ, उसमें से कुछ सच्चे ईमान वाले भी थे जिन्होंने उज्र पेश कर दिया था और उन्होंने तौबा कर ली थी, और उनकी तौबा फिर बाद में कबूल कर ली थी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर फायदा आसानी से हासिल हो जाने वाला होता और सफर हल्का होता तो वो जरूर तुम्हारे पीछे चलने पर तैयार हो जाते। यानी अगर जंग आसान होती, कि जैसे कि भाई माले गनीमत वो कहीं वो लूटने जाना है या हल्की फुल्की जंग है, तो ये आसानी से चलने पर तैयार हो जाते, मगर उन पर तो ये रास्ता बहुत कठिन हो गया। अब तो अल्लाह की कसम खा खा कर कहेंगे, अगर हम चल सकते तो यकीनन तुम्हारे साथ चलते। वो अपने आप को तबाही में डाल रहे हैं, अल्लाह खूब जानता है कि वो झूठे हैं। आयत नंबर 43 से अल्लाह ताला बताएंगे हमें कि अल्लाह ताला की राह में जान माल लगाने वाले ही मोमिन है, उनके अलावा बाकी सब मुनाफिक हैं। तो हमें खुद का जायजा लेना है इन आयतों में। अगर हम अल्लाह की राह में अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं तो हम मोमिन हैं, अदरवाइज हम मुनाफिक से कम नहीं हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तुम्हें माफ करे, तुमने क्यों उन्हें छूट दे दी? तुम्हें चाहिए था कि वो खुद छूट न देते, ताकि तुम पर खुल जाता कि कौन लोग सच्चे हैं, और झूठों को भी तुम जान लेते। यानी कुछ लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहले आ गए कि हमारा ये उज़्र है और हमें छूट दे दीजिए, और अल्लाह अल्लाह के रसूल ने छूट दे दी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें छूट नहीं देनी चाहिए थी, ताकि तुम पर खुल जाए कि भाई कौन मुनाफिक है और कौन मुनाफिक नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने कहा आयत नंबर 44 में, जो लोग अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं वो तो तुमसे कभी ये दरख्वास्त न करेंगे कि उन्हें अपनी जान व माल के साथ जिहाद करने से माफ रखा जाए। वो कभी ये नहीं कह सकते कि हमें जिहाद से माफ रखा जाए, जो मोमिन है। अल्लाह मुत्तकियों को खूब जानता है। ऐसी दरख्वास्त तो सिर्फ वही लोग करते हैं जो, आयत नंबर 45, ऐसी दरख्वास्त तो सिर्फ वही लोग करते हैं जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते, जिनके दिलों में शक है, जिनके दिलों में शक है और वो अपने शक ही में आगे पीछे हो रहे हैं।
अगर वाकई में ही उनका इरादा निकलने का होता तो वो इसके लिए कुछ तैयारी करते हैं, यानी अगर वो वाकई में जिहाद पे जाना चाहते तो कुछ तो तैयारी करते हैं उसके लिए। लेकिन अल्लाह को उनका उठना वो पसंद ही ना था, इसलिए उसने उन्हें सुस्त कर दिया और कह दिया कि बैठे रहो बैठने वालों के साथ। अगर वो तुम्हारे साथ निकलते तो तुम्हारे अंदर खराबी के सिवा किसी चीज को ना बढ़ाते। वो तुम्हारे बीच वो फितना पैदा करने के लिए दौड़ धूप करते, और तुम्हारे गिरोह का हाल ये है कि अभी उसमें बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनकी बातें कान लगाकर सुनते हैं, यानी मुनाफिकीन फितना करते हैं और मुनाफिकीन की बातों में वो कमजोर ईमान वाले भी आ जाते हैं। अल्लाह इन जालिमों को खूब जानता है। इससे पहले भी इन लोगों ने फितना पैदा करने की कोशिशें की हैं और तुम्हें नाकाम करने के लिए ये हर तरह की तदबीरों का उलटफेर वो कर चुके हैं, यहाँ तक कि उनकी मर्जी के खिलाफ हक आ गया और अल्लाह का काम होकर रहा। इसमें से इनमें से वो कोई तो है जो कहता है कि मुझे छूट दे दीजिए, मुझको फितने में न डालिए। सुन रखो, फितने ही में तो ये लोग पड़े हुए हैं और जहन्नुम ने इन काफिरों को घेर रखा है। तुम्हारा भला होता है तो इनको रंज होता है, तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये मुंह फेर कर खुश खुश पलटते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ हमने हमने पहले ही अपना मामला ठीक कर लिया। इनसे कहो हमें हरगिज कोई बुराई या भलाई नहीं पहुंचती मगर वो जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिख दी है। ये है तवक्कुल का आला मकाम, कि हमें कोई भी बुराई कोई भी भलाई नहीं पहुंचती मगर वो कि जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिख दी है। और अल्लाह ही हमारा मौला यानी कारसाज है, और ईमान वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए। उनसे कहो तुम हमारे मामले में वो जिस चीज का इंतजार कर रहे हो वो इसके सिवा और क्या है कि दो भलाइयों में से एक भलाई है। यानी मुनाफिक जो इंतजार कर रहे हैं वो क्या है, दो भलाइयों में से एक भलाई है। अगर हम जंग में गए, अगर शहीद हुए तो अल्लाह ताला की राह में शहीद कहलाएंगे। अगर जीत हासिल हुई, फतेह हुई, तो गाजी कहलाएंगे। तो ये तो दोनों भलाइयों में से एक भलाई हमें मिलनी है। हाँ, जंग में जाने के बाद कि भलाइयों में से एक भलाई है। हम तुम्हारे मामले में किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, वो ये है कि अल्लाह खुद तुमको सजा देता है या हमारे हाथों दिलवाता है। यानी मुनाफिकीन के बारे में ये कहा गया है कि हम तुम्हारे बारे में ये इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला खुद तुम्हें सजा देगा या हमसे दिलवाएगा। अच्छा, तो अब तुम भी इंतजार करो और हम भी तुम्हारे साथ इंतजार करते हैं। आयत नंबर 53 से बताया जाएगा मुनाफिकीन का जो माल है ना, जो अल्लाह ताला की राह में खर्च है, वो भी कबूल नहीं किया जाएगा। इनसे कहो तुम अपने माल चाहे राजी खुशी खर्च करो या नागवारी के साथ, बहरहाल वो कबूल ना किए जाएंगे, क्योंकि तुम फासिक लोग हो, नाफरमान हो। उनके दिए हुए माल वो कबूल ना होने की कोई वजह इसके सिवा नहीं है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफ्र किया है। नमाज के लिए आते हैं तो कसमसाते हुए बोझ समझते हुए आते हैं, और खुदा के रास्ते में खर्च करते हैं तो ना चाहते हुए खर्च करते हैं। ये मुनाफिकीन की सिफात है कि ना उनसे नमाज पढ़ी जाती है, बड़ा बोझ मतलब समझते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। और यही जो मुनाफिकीन का जो तर्ज अमल था वो हमारा है। आज देख ले मुस्लिम उम्मत का हाल, नमाज के लिए वो कसमसाते हुए भी नहीं, वो जाते ही नहीं है। वो मुनाफिकीन से भी दो कदम आगे हैं। मुनाफिकीन जाते तो थे लेकिन दिल पर बोझ समझते हुए जाते थे, कसमसाते हुए जाते थे, यार ये फिर नमाज का टाइम आ गया, फिर नमाज के लिए जाना है, तो बोझ समझते थे। और हमारी उम्मत मुस्लिमा इससे भी आगे निकल गया, अरे जाने ही नहीं है, बोझ क्या समझूं, हाँ बैठूंगा आराम से। अल्लाह की राह में खर्च करना, तो देखें मुनाफिकीन को खर्च करना पड़ता था ताकि लोगों के सामने उनका हाल ना खुल जाए। आजकल कोई खर्च कर ही नहीं रहा, जकात नहीं निकाल रहे हैं, जकात खा जा रहे हैं अपनी, जकात नहीं मुसलमान निकाल रहे हैं अपनी प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज है। आयत नंबर 55 में फिर मुनाफिकीन के बारे में आगे जिक्र है। इनके माल व दौलत और इनकी औलाद की जाति को देखकर धोखा ना खाओ। अल्लाह तो ये चाहता है कि इन्हीं चीजों के जरिए से इनको दुनिया की जिंदगी में भी अजाब में डाल दे, और और ये जान ये जान भी दें तो हक के इनकार ही की हालत में दें। वो अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं कि हम तुम ही में से हैं, हालांकि वो हरगिज तुम में से नहीं है। असल में तो वो ऐसे लोग हैं जो तुमसे डरे हुए हैं। अगर कोई अगर वो कोई पनाहगाह पा ले या कोई ये या कोई खो या घुस बैठने की जगह, तो भाग कर उसमें वो जा छिपे।
आयत नंबर 58 से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अदल करने का बहुतान वो लगाया गया था मुनाफिकीन की तरफ से, उसके बारे में जिक्र है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से कुछ लोग वो सदकों के बंटवारे में तुम पर एतराज करते हैं, यानी सदकों के बंटवारे में, माल के बंटवारे में तुम पर एतराज करते हैं। अगर इस माल में से उन्हें कुछ दे दिया जाए तो खुश हो जाएं, और ना दिया जाए तो बिगड़ने लगते हैं। मुनाफिकीन के बारे में बात है। क्या ही अच्छा होता अल्लाह और उसके रसूल ने जो कुछ भी उन्हें दिया था उस पर वो राजी रहते और कहते हैं अल्लाह हमारे लिए काफी है, वो अपनी मेहरबानी से हमें और बहुत कुछ देगा, और उसका रसूल भी हम पर मेहरबानी करेगा, हम अल्लाह ही की तरफ नजर जमाए हुए हैं। आयत नंबर 60 में जक़ात के मसारिफ अल्लाह ताला बताएंगे कि जक़ात की 8 मद हैं, और इन्हीं 8 मद में सिर्फ जक़ात खर्च हो सकती है। इन 8 के बाहर एक मुसलमान की जक़ात खर्च नहीं हो सकती। इन 8 में से आप कहीं भी इन 8 में से कोई सी भी मद में आप जक़ात दे देंगे तो आपकी वो जक़ात अदा है, अदरवाइज वो जक़ात नहीं है, आपका आम सदका कहलाएगा। तो वो 8 जो जो मद अल्लाह ताला ने वो गिनवाई है उसको हमें ध्यान रखना है। ये सदके तो असल में पहले हैं फकीरों के लिए, मिस्कीनों के लिए। मिस्कीन कौन होते हैं? वाइट कॉलर लोग, ठीक है, जिनके पास वो जरूरत का सामान नहीं होता, बेसिक नीड के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन वो दूसरों से मांगते नहीं है। फकीर वो है जो मांग लेता है, मिस्कीन वो है जो मांगता नहीं है। तो फकीर और मिस्कीन में ये अंतर आप समझे। तो जो जक़ात है वो फकीरों के लिए है, मिस्कीनों के लिए है, और उन लोगों के लिए जो सदके के काम पर मुकर्रर हैं, यानी जो जक़ात जो कलेक्ट कर रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगी सर्व कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी भी जक़ात से दी जाएगी। और उनके लिए जिनका मन मोहना हो, ये मन मोहना यानी जिनका दिल जीतना हो, ये कौन है? ये नॉन मुस्लिम है। नॉन मुस्लिम चाहे अमीर हो, लेकिन उसको जक़ात के पैसों से हदिये गिफ्ट दिए जा सकते हैं, ताकि वो इस्लाम के लिए उसके दिल सॉफ्ट हो और वो इस्लाम की तरफ आ जाए। या कोई इस्लाम का दुश्मन है तो उसको भी जक़ात के पैसों से उसको वो गिफ्ट या कुछ दिया जा सकता है, ताकि उसकी इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी कम हो। तो ये उनके उनके लिए जिनका दिल मोहना हो। ये कितनी मतलब की चीजें हो गई? 4 हो गई। पहले फकीर मिस्कीन, वो लोग जो सदके के काम पर हैं, और चौथे वो लोग जिनका मन मोहना हो, यानी इसमें नॉन मुस्लिम आते हैं, और साथ ही गर्दन छुड़ाने में, यानी गुलामों को आजाद करने में। और इसी में आज के टाइम में जो गुलामी, वो कर्ज की गुलामी भी है, और जो जेल में बंद है ये गुलामी भी है। इसके लिए भी जकात दी जा सकती है। और अल्लाह के रास्ते में यानी जिहाद फी सबिलिल्लाह, अल्लाह ताला की राह में जिद्दोजहद में भी जकात लग सकती है। जकात लगेगी, ये भी अल्लाह ताला ने बता दिया, अल्लाह के रास्ते में, यानी अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह के रास्ते में किसी इंसान पे जकात नहीं लगती, बल्कि अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी में लगती है। जैसे जंग तबूक के मौके पे माल मांगा गया था, दूसरी जंगों के मौके पे इस्लाम को आगे फैलाने के लिए, तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला की राह में भी जिहाद बिल्कुल वो जो जकातें लग सकती है। और फिर है मुसाफिरों की मदद में, यानी मुसाफिर चाहे अमीर हो, बिल गेट्स भी अगर मुसाफिर है, अंबानी भी अगर मुसाफिर है, और उसके पास सफर में वो खाने खर्चा नहीं है, तो उसके ऊपर भी जकात लग सकती है, यानी मुसाफिर खाने में वो खाना खा सकता है, इस्तेमाल करने के लिए है। फिर अल्लाह ताला ने बता दिया एक फरीजा है अल्लाह की तरफ से, यानी ये फर्ज है, ये एक फरीजा है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और गहरी सूझबूझ वाला है। आयत नंबर 61 में मुनाफिकीन की गुस्ताखी बताएंगे। इनमें से कुछ लोग हैं जो अपनी बातों से नबी को दुख देते हैं और कहते हैं कि वो आदमी कानों का कच्चा है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के पास आकर मुनाफिकीन जो बहाना बनाते थे उसको वो ऐसे ही कबूल कर लिया करते थे, क्योंकि वो जाहिर पे वो फैसला वो किया करते थे, और उनके बहाने को वो कबूल कर लिया करते थे। लेकिन असल हकीकत भी अल्लाह के रसूल जानते थे, तो वो आपस में जाकर कहते थे कि भाई इनको तो कुछ भी बता दो, ये तो बड़े शरीफ आदमी, बड़े कानों के कच्चे हैं, ये तो मान लेते हैं हमारी, हम तो इनको कैसे भी मतलब कि वो समझा लेते हैं। तो इसमें इन्हीं का जिक्र है। इनमें से कुछ लोग हैं जो अपनी बातों से नबी को दुख देते हैं और कहते हैं कि वो आदमी कानों का कच्चा है, नाउजुबिल्ला। और कहो वो तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा है, अल्लाह पर ईमान रखता है और ईमान वालों पर भरोसा करता है, और सरासर रहमत है उन लोगों के लिए जो तुम में से ईमानदार हैं। और जो लोग अल्लाह के रसूल को दुख देते हैं उनके लिए दर्दनाक सजा है। ये लोग तुम्हारे सामने कस्में वो खाते हैं ताकि तुम्हें राजी करें, यानी ये मुनाफिकीन। अगर ये ईमान वाले हैं तो अल्लाह और उसके रसूल इससे ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी करने की फिक्र करें। क्या इन्हें मालूम नहीं कि जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करता है उसके लिए दोजख की आग है जिसमें वो हमेशा रहेगा, ये बहुत बड़ी रुसवाई है।
یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی سورہ نہ اتر آئے جو ان کے دلوں کا بھید کھول کر رکھ دے. یعنی منافقین ہمیشہ ہی ڈر میں رہتے تھے کہ ہم منافقین ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کوئی ایسی سورہ مسلمانوں پہ نہ اتار دے کہ جس میں ہمارا بھید کھول کے سب کے سامنے رکھ دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے کا تم ڈرتے ہو. جو دین کے شرائع ہیں، جو نشانیاں ہیں، ان کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے. آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ اسی کو بتائیں گے. اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے ہیں تو جھٹ سے کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب بہانے نہ بناؤ، تم نے ایمان لانے کے بعد انکار کیا ہے. اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں. منافقین جو مرد اور عورت ہوتی ہے نا، اس کی نشانی ایک واضح طور پہ ہمارے سامنے آئے گی، اور ہم بھی دیکھیں کہ یہ نشانی کہیں ہمارے اندر یا ہمارے کسی بھائی میں یا کسی بہن میں تو موجود نہیں ہے. کہ منافقین کی جو نشانی ہے وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کے کام کرنے سے کا حکم نہیں دیتے. یعنی وہ لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں. یہ الٹے ہیں. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں. برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بھلائی سے روکے رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہی ان کے لیے مناسب ہے. ان پر اللہ کی فٹکار ہے، ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. اب گزشتہ جو قومیں جو گزر چکی ہیں ان کا عمل اور ان کا انجام اللہ تعالیٰ بطور عبرت بتائیں گے. تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے. وہ تم سے زیادہ طاقتور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے. پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. تو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا اکارت ہو گیا اور وہی گھاٹے میں ہے. کیا ان لوگوں کو اپنے اگلوں کا اتہاس نہیں پہنچا؟ نوح کی قوم، عاد، سمود اور ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، اور پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. اب مومن مرد اور مومن عورت کی صفات اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ وہ برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں. ابھی تک منافقین کا تھا. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والے عورتوں کو ایک دوسرے کا ساتھی بتایا ہے. جیسے منافق ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایسے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت اتر کر رہے گی. یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکمت والا و بڑی سوجھ بوجھ والا ہے. ان ایمان والے مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ رہنے کی جگہ ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی وہ خوشنودی انہیں حاصل ہوگی. یہی بڑی کامیابی ہے. آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 129 تک یہ وہ تقریر ہے جو جنگ تبوک سے واپسی کے موقع پر وہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں منافقین و کفار کے خلاف جہاد کا حکم یہاں سے ہمارے سامنے آئے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں اور منافقوں دونوں کو دونوں کا پوری طاقت سے مقابلہ کرو. وہ کن کن سے؟ انکار کرنے والوں اور منافقوں کا دونوں کا پوری طاقت سے مقابلہ کرنا ہے، وہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ سب سے بری ٹھہرنے کی جگہ ہے.
یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کفر کی بات کہی ہے۔ انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا، انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دیا۔ اب اگر یہ اپنے اس رویے سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو بڑی دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی سزا آئے گی۔ اور منافقت کے بارے میں، ان میں سے وہ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، یعنی وعدہ کیا تھا، اگر اس نے اپنی مہربانی سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات دیں گے اور اچھے بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند بنا دیا تو وہ کنجوسی پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی کی بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق یعنی منافقت کو بٹھا دیا، جو اس کے سامنے ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ آیت نمبر 78 سے یہ مضمون ہے کہ منافقین جو ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی اگر دعائے مغفرت کریں تو ان کی قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، وہ جب مرا تھا تو وہ تو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، لیکن ان کا بیٹا بڑا ایمان والا تھا، اور جب اس کا باپ مرا تو ان کے بیٹے ایمان والے تھے، اور وہ اپنے مطلب کہ باپ کے لیے، باپ کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ کہا کہ آپ پلیز مجھے اپنا کرتا دے دیجئے تاکہ میں انہیں اپنے باپ کو اس کے اندر کفن دوں اور ان پر عذاب نہ آئے، اور ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے بلایا۔ تو اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، منافقین کا آپ کو وہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی نہیں کرنی ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ ان کے لیے 70 بار بھی دعائیں مغفرت کریں گے تب بھی آپ کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا یہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کو ان کے چھپے بھید اور ان کی چھپی وہ کانفوسیہ تک معلوم ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو راضی خوشی سے دینے والے ایمان والوں کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ جو اپنے اوپر مشقت برداشت کرتے ہیں وہ وہ کر کے دیتے ہیں، اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور ان کے لیے سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہیں ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، یعنی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 بار بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وہ قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ سفارش بھی کریں گے نا، 70 بار بھی اگر دعا کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو معاف نہیں کرے گا جو منافق ہیں، تو انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو نجات کا راستہ نہیں دکھاتا۔ آیت نمبر 81 اور 82 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جو جہنم کی آگ ہے نا، دنیا کی گرمی سے زیادہ شدید ہے، وہ زیادہ ہے۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی، یعنی جنگ تبوک میں، وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ وہ اللہ کے رسول کا وہ ساتھ وہ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے والوں پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، اس سخت گرمی میں نہ نکلو، یعنی لوگوں کو بھی روک رہے تھے کہ گرمی میں نہ نکلو، اتنی گرمی ہے۔ ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کی سمجھ ہوتی۔ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ وہ گرم ہے، اور دنیا کی وہ آگ جو دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک آگ ہے، جیسے کہ جوالا مکھی وغیرہ جو اب اسفوٹ ہوتا ہے، اس سے زیادہ 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئے زیادہ۔
हंसना कम करें और रोए ज्यादा, इसलिए कि जो बुराई ये कमाते रहे हैं उसका बदला ऐसा ही है कि इन्हें इस पर रोना चाहिए। आयत नंबर 83 से मुनाफिकीन की महरूमियां बताई जाएंगी। अगर अल्लाह इनके बीच तुम्हें वापस ले आए और आगे इनमें से कोई गिरोह जिहाद के लिए वो निकलने की तुम में से वो इजाजत मांगे तो साफ कह देना, अब तुम मेरे साथ हरगिज नहीं चल सकते, ना मेरे साथ किसी दुश्मन से लड़ सकते हो। तुमने पहले बैठे रहने का पसंद किया था, तो अब बैठे रहने वालों के साथ ही बैठे रहो। यानी अगर तुम जंग तबूक में नहीं गए तो आगे भी किसी जंग में आपको नहीं जाना है। और आगे इनमें से कोई मरे, उसकी उसकी जनाजे की नमाज भी तुम हरगिज ना पढ़ाना और ना कभी उसकी कब्र पर खड़े होना। ना जनाजे की नमाज पढ़ानी है, ना कभी मुनाफिकीन की कब्र पर खड़े होना है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है और वो मरे इस हाल में कि वो फासिक थे। उनकी मालदारी और औलाद की जाति तुम्हें धोखे में न डाले। अल्लाह ने तो इरादा कर लिया है कि इस माल और औलाद के जरिए से उनको इसी दुनिया में सजा दे और उनकी जानें इस हालत में निकलें कि वो काफिर हों। वो जब कभी वो कोई सूरह इस मजमून की उतरी कि अल्लाह को मानो और उसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो तुमने देखा कि जो लोग इनमें से कुदरत रखने वाले थे, यानी जिनके पास ताकत थी, वही तुमसे दरख्वास्त करने लगे कि इन्हें जिहाद में शरीक होने से माफ रखा जाए, और इन्होंने कहा कि हमें छोड़ दीजिए कि हम बैठने वालों के साथ रहें। इन लोगों ने वो घर बैठने वालियों में शामिल होना पसंद किया और उनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया गया, इसलिए उनकी समझ में अब कुछ नहीं आता। देखिए, मुनाफिकीन के बारे में चल रहा था, जो जंग से जिन्होंने अपनी जान छुड़ाई थी। या फिलिस्तीन में ये उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान ये अपनी जान छुड़ा रहे थे, ये क्या किसी मुनाफिकीन से कम है? अल्लाह ताला ने कहा है कि वो घर बैठने वालियों में शामिल होना इन्होंने पसंद किया, यानी औरतों की तरह घर बैठे ये रहे। ये इतने बेगैरत हो चुके हैं कि इन्हें, जब अल्लाह ताला की राह में जिहाद फर्ज हो चुका है तो आपको जिहाद करना है, ना कि घर बैठे रहना है। तो हम देखते हैं ना, पूरी उम्मत मुस्लिमा खामोश थी और सबका नंबर आएगा। ईरान का नंबर आज लग चुका है, आप न्यूज़ उठाकर देखें। ईरान पर ताबड़तोड़ यूएस और इसराइल का जॉइंट ऑपरेशन था और ईरान पर ताबड़तोड़ हमला वो कर दिया गया है आज। एक एक करके सबका नंबर आएगा, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें चाहिए था कि तब ये मुत्तहिद होकर, तब फिलिस्तीन के जो मुजाहिद हैं वो आगे बढ़े थे कि ये तभी हम मुत्तहिद होकर अगर हमला करते तो इनका जोर टूट सकता था, लेकिन इन्होंने उनको फिर से पनपने का मौका दे दिया। अब एक एक करके सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज ईरान की बारी है तो बाकी सब लोग वो तमाशा देखेंगे, कल सऊदी की बारी आएगी, परसों तुर्की की बारी आएगी, बाकी सब वो तमाशा देखेंगे। तो वो एक एक करके टारगेट कर रहे हैं और आज ईरान पे बड़ा ताबड़तोड़ हमला सुबह से ही जारी है। और बदले में ईरान ने भी जो यूएस के हेड क्वार्टर हैं जगह जगह अरब कंट्री में, वहां पर ताबड़तोड़ ईरान ने भी हमला स्टार्ट कर दिया है आज से ही। तो यही चीज है वो जंग से जो बचते हैं। आयत नंबर 88 से म- कि मोमिन का वो तर्ज अमल क्या होता है और उसका इनाम क्या है, अल्लाह ताला उसके बारे में भी बताएंगे। इसके बरखिलाफ, यानी मुनाफिकीन के बरखिलाफ, इसके बरखिलाफ रसूल ने और उन लोगों ने जो रसूल के साथ ईमान लाए थे अपनी जान व माल से जिहाद किया, और अब सारी भलाइयां उन्हीं के लिए हैं और वही कामयाबी पाने वाले हैं। अल्लाह ने तो अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, इनमें वो हमेशा रहेंगे। ये है अजीमुशान कामयाबी। जो बिला उज़्र अल्लाह की राह में नहीं निकले थे उनका क्या अंजाम है, आयत नंबर 90 में आएगा। बदवी, यानी ये देहात के जो लोग हैं, ये बदवी अरबी में से भी बहुत से लोग आए जिन्होंने बहाने किए ताकि उन्हें भी पीछे रह जाने की इजाजत दी जाए। इस तरह बैठे रहें इस तरह बैठ रहे हैं वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से ईमान का झूठा अहद किया था। इन बद्दुओं में से जिन लोगों ने वो कुफ्र का तरीका अपनाया है, बहुत जल्द वो दर्दनाक सजा से दो चार होंगे। आयत नंबर 91 से अल्लाह ताला वो बता देंगे, जो माजूर हैं, जो असबाब ना रखते हैं, यानी जिनके पास असबाब नहीं है, उनके लिए रुख्सत है कि वो जंग में ना जाएं। एक तो वो जो माजूर हैं, ठीक है। दूसरी जगह जिक्र है औरतें, बच्चे, बूढ़े, ठीक है। और जो माजूर हैं या जो सही सलामत है, लेकिन वो जंग में जाने के लिए असबाब वो नहीं रखते, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है जंग में जाने के लिए,
تو یہ ان سب کو تو چھوٹ ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی کو چھوٹ نہیں ہے. وہی اللہ تعالیٰ بتائیں گے اس میں آیت نمبر 91 سے کہ کمزور، بوڑھے اور بیمار لوگ، اور وہ لوگ جو جہاد میں شریک ہونے کے لیے راستے کا وہ خرچ نہیں پاتے، جو جہاد میں شریک ہونے کے لیے راستے کا خرچ نہیں پاتے، یعنی جو جا نہیں پاتے، جن کے پاس اسباب نہیں ہے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، یعنی ان کو تو چھوٹ ہے. جبکہ وہ سچے دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں، یعنی دل ان کے یہی ہو کہ ہم بھی جہاد میں جائیں، اللہ اور اس کے رسول سے وفادار ہوں، لیکن اگر یہ مطلب نہ جائیں تو ان کے پاس جینون ریزن ہے، ان کو چھوٹ ہے. ایسے بہترین کام کرنے والوں پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اسی طرح اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی، یعنی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ درخواست کی تھی، وہ ایمان والے تھے، وہ جنگ میں جانا چاہتے تھے، انہوں نے صاف کہہ دیا اللہ کے رسول ہم جنگ میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں جنگ میں لے کر چلیے، اور ہمارے پاس راستے کا سامان نہیں ہے، ہمارے لیے سواریوں کا انتظام کر دیجیے، راستے کا سامان انتظام کر دیجیے. اور ان کے لیے انتظام نہیں ہو پایا تھا، اور وہ اس وجہ سے جنگ میں نہیں جا پائے تھے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو طاری تھے کہ ہم جنگ میں صرف اس لیے نہیں جا پائے کیونکہ ہمارے پاس اسباب نہیں، ہمارے پاس راستے کا سامان نہیں، ہمارے پاس سواری نہیں. تو وہ رونے لگے تھے. تو ان لوگوں کو بھی چھوٹ تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا جب جنگ تبوک سے واپسی آ رہے تھے نا، اور اس میں کہا کہ وہ لوگ بھی اس جنگ میں شامل ہیں، ان لوگوں کو بھی اتنا ہی اجر ملا ہے، وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ساتھ مطلب ہیں جو آئے تھے مطلب جنگ کے لیے، اور وہ اسباب کی وجہ سے نہیں جا پائے اور انہیں نہ جانے کا بڑا ملال رہا، تو وہ لوگ بھی اجر و ثواب میں برابر ہیں، جہاد میں برابر ہیں وہ لوگ بھی. اور اس چیز کو ہم آج سے بھی ریلیٹ کریں گے. پہلے یہ آیت پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں جٹائی جائیں، اور جب تم نے ان سے کہا میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا، تو وہ مجبور ہو کر واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ وہ اپنے خرچ پر جہاد میں شریک ہونے کی طاقت نہیں رکھتے. یہی حال ان لوگوں کا ہے جو فلسطین جا سکتے تھے. مسلم حکمران یہ تو بے غیرت ہیں، ان کا شمار ہوگا منافقین میں. سورہ توبہ کے اکارڈنگ یہ ان کا شمار ہوگا منافقین میں. ان کا جو طرز عمل تھا وہ منافقین والا تھا. لیکن عوام میں جو جن کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ چاہتے تھے کہ ہم فلسطین میں جا کے مدد کریں، لیکن ان کے پاس باب نہیں تھے، ان کے پاس خرچ نہیں تھا، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، تو وہ بھی جہاد میں شامل ہیں. اللہ کے رسول نے جیسے ان لوگوں کو جہاد میں شامل رکھا تھا جنگ تبوک کے موقع پہ جو نہیں جا پائے تھے، لیکن انہیں بڑا ملال تھا، ان کی آنکھیں مطلب آنکھیں ان کی نم تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے اسباب جٹا دو، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ نہیں جا پائے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اجر و ثواب میں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. ایسے ہی جو لوگ آج عوام میں سے جو کہ وہ جن کے دلوں میں درد تھا کہ وہ جاتے فلسطین اور فلسطین بھائیوں کی وہ مدد کرتے، وہ جہاد میں شریک ہوتے، لیکن ان کے پاس اسباب نہیں تھے، ان کے پاس وہ کوئی بھی جانے کا سامان نہیں تھا، یا وہ دنیا کا نظام ایسا بنا دیا کہ وہ جا نہیں سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس جہاد میں شریک ہیں جو کہ ہمارے مجاہدین وہ فلسطین میں کر رہے ہیں. ان کے ساتھ اجر و ثواب میں وہ لوگ بھی ہیں جو سچے دل سے ان کے ساتھ ہیں، جن کو ملال ہے بڑا، جو ان کی پل پل کی اپڈیٹ رکھتے ہیں کہ اب ہمارے مجاہدین کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو بنا عذر وہ گھر بیٹھے رہے ان کے لیے کیا سزا. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں، یعنی جو مالدار ہیں، جو یہ حکومتیں ہیں، جن کے پاس سب کچھ ہے، اسلحہ ہے، میسائلیں ہیں، ایٹم بم ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، اور پھر بھی تم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں جہاد میں شریک ہونے سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، مہر لگ گئی ان سب کے دلوں پر. اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے یہاں ان کے اس رویے کا وہ کیا نتیجہ نکلنا ہے. اور الحمدللہ ہمارے 10 پارے یہاں پر مکمل ہو چکے ہیں، اور ہمارا وہ 11واں پارہ آیت نمبر 94 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. بدترین منافقین جو منافقین تھے ان کا ذکر ہے آیت نمبر 94 سے.
تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے بہانے پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری وہ کسی بات پر بھروسہ نہ کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کے رسول تمہارے رویے کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ جو کھلے اور چھپے وہ سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم انہیں اندیکھا وہ کر جاؤ، تو بے شک تم انہیں اندیکھا ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کی اصلی جگہ جہنم ہے، جو ان کی کمائی کے بدلے میں ان کو ملے گی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرنے والے ہیں ان کے دو کردار ہمارے سامنے آئیں گے۔ یہ عرب بدو یعنی وہ کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس بات کے امکان زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدوں سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے۔ اللہ سب جانتا ہے اور حکمت والا اور سوجھ بوجھ والا ہے۔ ان بدوؤں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں وہ کچھ کرتے ہیں اور اسے اپنے اوپر زبردستی کی وہ زبردستی کا وہ کی جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں وہ زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو یہ اپنی گردن سے اس نظام کی پیروی کا پٹا اتار پھینکے جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ برائی کے چکر نے خود ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بددعوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں وہ قریب ہونے کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں وہ ضرور ان کے لیے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 100 میں وہ صحابہ اکرام کی پیروی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ صحابہ اکرام کی پیروی ہے۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان کی دعوت کو قبول کرنے میں پہل کی، مہاجر اور انصار یعنی صحابیوں کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی وہ جو بعد میں سچائی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، بعد میں کون؟ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان وہ کامیابی ہے۔ منافقین کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ وہ تمہارے آس پاس میں جو بدو رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں پکے ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ وہ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ اور زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ اب غزوہ تبوک میں جو شرکت نہیں کر پائے تھے ان کو کہ وہ ندامت وہ کرنے والے دو گروہ کا ذکر آئے گا۔ وہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں کو مان لیا، یعنی یہ ایمان والے تھے، یہ جینون لوگ تھے، انہوں نے غلطیوں کو مان لیا تھا، اللہ کے رسول کے پاس آ گئے تھے اور کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہم خود سے ہی نہیں گئے جنگ میں، تو اللہ کے رسول نے انہیں معاف نہیں کیا۔ 1 مہینے تک ان سے کسی نے کلام نہیں کیا پورے مدینہ میں۔ 1 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ میں یہ آیتیں نازل کریں اور ان کی معافی کا اعلان کر دیا۔ اور جب یہ آیتیں وہ نازل ہوئیں تو ایک صحابی نے جا کے ان لوگوں کو بتایا کہ جن کا گناہ تھا، جو نہیں گئے تھے، ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، تو وہ پھر بڑے خوش ہوئے، اور صحابی اس ٹائم پہ بڑے خوش ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جینون ایمان والے تھے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اور وہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں کو مان لیا۔ سورہ توبہ جو ہے وہ انہی کی توبہ کے نام پر اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے۔ ان کا عمل ملا جلا ہے، وہ کچھ بھلا ہے اور کچھ برا۔ ناممکن نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے مالوں میں سے وہ صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں رحمت کی دعا کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے سکون کی وجہ ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔
کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے سب دیکھیں گے کہ تمہارا رویہ اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ وہ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر نئے سرے سے مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا اور سوجھ بوجھ والا ہے۔ منافقین نے کیا کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک پر گئے تھے تو مدینہ میں ایک مسجد جرار بنا لی تھی، یعنی انہوں نے کہا تھا ہم مسجد نبی میں نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ ہم وہاں پر بات نہیں کر پاتے، وہاں ایمان والے بھی ہوتے ہیں، تو ہم اپنے لیے ایک سیپریٹ مسجد بنا لیتے ہیں، مسجد جرار اس کا نام رکھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر وہ راستے میں ہی دے دی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی اس مسجد کو گرا دیا تھا، منافقین کی جو یہ مسجد بنائی تھی اسی کا یہاں ذکر آئے گا۔ اور مسجد قباء کی عظمت بھی یہاں پر بتائی جائے گی۔ مسجد قباء وہ مسجد ہے جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو مسجد نبوی پہلی مسجد نہیں ہے، راستے میں ایک جگہ رکے تھے، وہاں پر وہ حضرت علی کا ویٹ کر رہے تھے کیونکہ حضرت علی امانت دے کر مطلب ان کے پیچھے پیچھے آئے تھے، تو ایک جگہ وہ رکے تھے، تو وہاں پر کہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی اور ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اس کا نام تھا مسجد قباء، جو کہ اسلام کی پہلی مسجد وہاں بنی تھی، اور پھر دوسری مسجد بنی تھی مسجد نبوی۔ تو مسجد قباء کی عظمت اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اور یہ جو مسجد جرار ہے اس کی مذمت اللہ تعالیٰ کریں گے جو منافقین نے بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کچھ اور وہ کچھ اور لوگ ہیں جنہیں ایک مسجد بنائی اس مقصد کے لیے کہ حق کے پیغام یعنی دین کو نقصان پہنچائیں، اور اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے کفر وہ کریں اور ایمان والوں میں پھوٹ ڈالیں، اور اس دکھاوے کی اور اس دکھاووں کی وہ عبادت گاہ کو اس آدمی کے لیے وہ گھات لگانے کی جگہ بنائے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا وہ کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا، یعنی جو مسجد جرار بنائی تھی، جو مسجد پہلے دن سے تقوی اور پرہیزگاری پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو، یعنی مسجد قباء۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکی اپنانے والے ہی پسند ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے ڈر اور اس کی وہ خوشنودی وہ چاہنے پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک ایک وادی کی کھوکھلی کمزور کگار پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم جہنم کی آگ میں جا گری۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ وہ کبھی وہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی وہ جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی شکل نہیں، علاوہ اس کے کہ ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اللہ بہت خبر رکھنے والا اور حکمت والا اور سوجھ بوجھ والا ہے۔ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ نے ایک اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا، ایک بزنس آپ نے کر لیا، وہ تجارت ہمارے سامنے آئے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کے جان اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ یہ تجارت ہم نے کر لی، ہم نے اپنی جان اور مال ہم نے بیچ دیا اللہ تعالیٰ کو، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ یہ کلمہ پڑھنے والوں نے عہد کیا ہے، اگر ہم ایمان والے ہیں، اپنی جان ہماری اپنی جان ہماری نہیں، ہمارا اپنا مال ہمارا نہیں، یہ ہم نے بیچ دیا، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ اگر جنت چاہیے تو ایمانداری سے یہ چیز اللہ تعالیٰ کو دے دیں، اگر آپ نے جنت مطلب نہیں چاہیے تو یہ جان اپنی اپنے پاس رکھیں۔ یہ جان بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ مال بھی اللہ تعالیٰ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا، اس لیے اپنے اختیار سے ہم خود اللہ تعالیٰ کو دے دیں۔ یہ ایک بزنس ہوتا ہے، بزنس میں جیسے ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ لو، آپ نے کہ میں نے آپ سے ڈیل کری کہ میں آپ سے یہ چیز خریدتا ہوں اور میں نے آپ کو پیسے پورے دے دے، لیکن بدلے میں آپ مجھے وہ چیز نہ دیں تو کیا ہوگا؟ یہ بزنس میں خیانت ہوگی۔ ایسے ہی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے تجارت کی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کے جان اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پکا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہو؟ تو خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے
جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی جو اوصاف ہیں وہ آئیں گے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن وہ گانے والے، اس کے لیے زمین میں گردش وہ کرنے یعنی گھومنے پھرنے والے، اس کے آگے جھکنے اور سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اس شان کے ہوتے ہیں اس شان کے ہوتے ہیں وہ ایمان والے جو اللہ سے خریدنے بیچنے کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے، آیت نمبر 113 سے۔ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے معافی کی دعا کریں۔ مرنے کے بعد مشرک کے لیے کوئی دعا نہیں کر سکتے، ہاں اگر وہ زندہ ہے تو ہدایت کی دعا اس کے لیے ہم کر سکتے ہیں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہو کہ وہ جہنم کے حقدار ہیں۔ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو معافی کی دعا کی تھی وہ اس وعدے کی وجہ سے کی تھی کہ اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی تو اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ اور حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا وہ نرم دل والا اور اللہ سے ڈرنے والا اور برداشت کرنے والا آدمی تھا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو باپ کے لیے دعا کی تھی وہ جب تک کی تھی جب تک ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن جب ان کو پوری طرح بات کھل گئی کہ ان کا باپ لوٹنے والا نہیں ہے تو پھر انہوں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا پھر کبھی نہیں کی۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا، انسان خود گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں ڈال دے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں وہ کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حقیقت میں اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حمایتی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، حالانکہ ان میں سے وہ کچھ لوگوں کے دل وہ ٹیڑھ کی طرف وہ جھک چلے تھے، مگر جب وہ اس ٹیڑھ کے پیچھے نہ چلے بلکہ نبی کا وہ ساتھ ہی دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ محبت اور مہربانی کا ہے۔ اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا، یعنی جو وہ تین ایمان والے تھے جنہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے اپنا جرم قبول کر لیتے، ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ٹال دیا گیا تھا کہ جب زمین اپنے سارے پھیلاؤ کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان کی جانیں بھی ان پر بوجھ ہونے لگی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ وہ خود اللہ ہی کی رحمت کے دامن کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹائیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینہ کے رہنے والے اور آس پاس کے بدوؤں کے لیے یہ ہرگز مناسب نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر وہ گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنی جان کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور حق کے انکاریوں کو جو راہ کی ناپسند ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے حق کی دشمنی کا کوئی بدلہ وہ لیں، اس کے بدلے ان کے حق میں ایک نیک عمل وہ نہ لکھا جائے، یقیناً اللہ کے یہاں بہترین کام کرنے والوں کا محنتانہ مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کے راستے میں تھوڑا یا بہت وہ کوئی خرچ وہ اٹھائے اور جہاد کی کوشش میں وہ کوئی گھاٹی کو پار کرے اور ان کے حق میں اسے وہ لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا بدلہ انہیں دے۔ علم دین سیکھنے کی اہمیت آئے گی، یعنی دین کا علم سیکھنے کی اہمیت آیت نمبر 22 میں، اور یہ کچھ وہ ضروری نہ تھا کہ ایمان والے سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہو جاتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقوں کے باشندے کو خبر کرتے تاکہ غیر اسلامی رویے سے پرہیز کرتے۔ یعنی یہ اسلام کا دین سیکھنا یہ ایک فطری پروسیس ہے کہ ہر علاقے سے وہ کچھ لوگ آئیں، وہ پراپر دین کا علم حاصل کریں اور واپسی اپنے علاقوں میں جا کر اس چیز کی تبلیغ کریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو حق کے ان انکاریوں سے جو تم سے قریب ہیں، جنگ کرو حق کے ان انکاریوں سے جو تم سے
قریب ہے، یعنی اگر نظام قائم ہو چکا ہے تو اس نظام کی توسیع کرو، اس نظام کو پوری دنیا میں غالب کرو، اور غالب کیسے ہوگا؟ جو قریب ہے ان کافروں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی سورہ اترتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے بڑھوتری ہوئی، یعنی منافقین پوچھتے تھے بھائی کس کے ایمان میں بڑھوتری ہوئی؟ سورہ انفال کی سٹارٹنگ میں کہا تھا ایمان والوں کا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا، تو تم میں سے کس کی ایمان کی بڑھوتری ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو حقیقت میں ہر اترنے والی سورہ نے بڑھوتری ہی کی ہے، اور وہ اس سے خوش ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی پچھلی گندگی پر ہر نئی سورہ نے ایک اور گندگی بڑھا دی، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں پڑے رہیں گے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو بار یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی یہ توبہ نہ کرتے، نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ جب کوئی سورہ اترتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، وہ کہیں تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا یہاں پر ذکر آئے گا۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تمہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس کے لیے تکلیف دہ ہے، تمہاری کامیابی کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ مہربان اور رحم دل ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کیا محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ کے ساتھ یہاں پر بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 128 کو ایک بار اور ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود وہ تمہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس کے لیے تکلیف دہ ہے، تمہاری کامیابی کا وہ حریص، یعنی وہ لالچی ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، ایمان لانے والوں کے لیے وہ مہربان اور رحم دل ہے۔ اور اگر یہ لوگ تم سے آیت نمبر 129، اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ توبہ ہماری اختتام یہاں پر ہو چکی ہے الحمدللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کی دورہ قرآن کلاس بھی اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی ہے۔ ہمارا اس میں کوئی بھی رول نہیں تھا، ہم صرف ذریعہ ہیں۔ تو ہم سب مل کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو کچھ ہم نے آج پڑھا سنا اور سمجھا اسے ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کو ہماری زندگیوں کا رہنما بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ آپ سب کا دل سے شکریہ کہ آپ نے آج بھی اپنا قیمتی وقت قرآن کے لیے نکالا۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اور کل پھر ہمیں اپنے کلام کے ساتھ اسی محبت اور شوق سے جوڑ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔